طلاق، اس لفظ کا 3 بار استعمال اور شادی کا ادارہ برباد۔ مگر کیوں شریعت نے مرد کو طلاق دینے اور عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے؟ آخر طلاق اور خلا میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اور کیا اس طرح مرد اور عورت میاں بیوی کے رشتے میں برابر نہیں؟ 1 یا 2 بار طلاق دینے کے باوجود شوہر کا بیوی سے رجوع کرنے کا اختیار کیا عورت کی عزت نفس کو متاثر نہیں کرتا؟ اور کیوں طلاق میں بے شمار سماجی اور مذہبی مسائل پوشیدہ ہیں؟ السلام علیکم، پروگرام گامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے آرٹیکل نمبر 18 کے مطابق ایک شادی شدہ عورت کسی بھی وقت اپنی شادی کو ترک کر کے اپنی مرضی سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے، مگر ایک اسلامی معاشرے میں بسنے والی عورت اس وقت تک دوبارہ شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے پچھلے شوہر سے طلاق نہ لے لے، کیونکہ مذہب عورت کو طلاق دینے کا نہیں بلکہ صرف طلاق کا مطالبہ کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ تو کیا مذہب عورت کو محکوم بناتا ہے؟ اور پھر ایک اسلامی معاشرے میں بسنے والی عورت کو طلاق کے حوالے سے کن کن مسائل کا سامنا ہے؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ مطلب ایک شوہر اپنی بیوی کو کس طرح طلاق دے سکتا ہے اور بیوی شوہر کو طلاق کیوں نہیں دے سکتی؟ طلاق کا مطلب کیا ہے؟ طلاق کا مطلب ہے علیحدگی، یعنی شادی ہوئی، یہ ایک غیر معمولی ادارہ ہے جو وجود میں آیا، ایک مرد و عورت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، اس میں حقوق و فرائض طے ہوئے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان میں علیحدگی ہو سکتی ہے؟ تو طلاق کے لفظ کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے۔ علیحدگی کا حق مرد کو بھی ہے اور عورت کو بھی ہے، دونوں کو یکساں حق حاصل ہے اسلامی شریعت کی روح سے۔ لیکن علیحدگی کیسے اختیار کرنی ہے، اس میں اب آپ ایک پروسیجر بنائیں گے۔ مردوں کے لیے ایک قاعدہ اختیار کیا گیا ہے، عورتوں کے لیے ایک دوسرا قاعدہ اختیار کیا گیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کوئی ادارہ بناتے ہیں تو اس ادارے میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں اس میں سربراہ ادارہ اگر کسی کو اس ادارے سے الگ کرنا چاہتا ہے تو برطرف کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس ادارے سے الگ ہونا چاہتا ہے تو وہ استعفیٰ دیتا ہے۔ بین ہی یہی فرق یہاں بھی ملحوظ رکھا گیا ہے، کیونکہ اسلامی شریعت خاندان کے ادارے کو قائم رکھنا چاہتی ہے، اس کے حقوق و فرائض کو متعین کرتی ہے۔ اس کے نزدیک یہ محض جنسی تعلقات کو ضابطے میں لانے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر کا سنجوگ ہے، اس میں بہت اہم فیصلے ہونے ہیں۔ یہ ایک ادارہ ہے۔ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کیا ہوگا؟ مرد کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عزم، ارادے اور پوری طرح بقائمی و ہوش و حواس سوچ کر یہ فیصلہ کرے کہ مجھے بیوی کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اس موقع پر بھی اس کو یہ نصیحت کی ہے قرآن نے کہ خاندان کے لوگوں کو زحمت دی جائے کہ اگر وہ اس اختلاف کو سلجھا سکتے ہیں اور اس بنے ہوئے گھر کو بچا سکتے ہیں تو وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اس طرح سمجھانے بجھانے، دونوں کی طرف سے حکم بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں، اس سارے مرحلے سے گزرنے کے بعد اگر وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے علیحدگی اختیار کرنی ہے تو پھر وہ اعلان کرے گا اس بات کا، اور 2 گواہوں کی موجودگی میں کرے گا کہ میں اب اس عورت کو طلاق دے رہا ہوں، میں اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھ سکتا۔ بیک وقت 3 طلاقیں دینے سے ایک طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق ہوتی ہی ایک ہے، 2 طلاق 3 طلاق اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ تصور تو ہمارے ہاں معلوم نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ میں آگے چل کر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ طلاق دینے کا جو حق دیا گیا ہے یہ اصل میں ایک رشتہ نکاح میں 3 بار دیا گیا ہے، نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں طلاق دینی ہے تو میں ایک بار طلاق کا لفظ بولوں گا، دوسری بار بولوں گا، تیسری بار بولوں گا۔ طلاق ایک ہی ہوتی ہے، اور طلاق کوئی لفظ بولنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک فیصلے کے اعلان کا نام ہے۔ یعنی میں نے جس طریقے سے نکاح کرتے وقت ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں فلاں اور فلاں خاتون کو اپنے نکاح میں قبول کر رہا ہوں، اور عورت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فلاں اور فلاں مرد کو اپنے نکاح میں قبول کر رہی ہے، بالکل اسی طریقے سے طلاق دینا اصل میں علیحدگی کا فیصلہ کرنا ہے۔ وہ آپ کی بات بالکل بجا کہ طلاق دینا علیحدگی کا فیصلہ ہے، جو صرف ایک ہی فیصلہ ہے کہ ہم میاں اور بیوی علیحدہ ہو رہے ہیں، لیکن صاحب وہ جو کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ ان کو عدت کی مدت کے اندر 2 بار ان سے رجوع کر سکتے ہیں، اور تیسری دفعہ کہنے پہ وہ طلاق ویلیڈیٹ ہوتی ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں قرآن نے کہی۔ قرآن نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بیوی کو طلاق دی، طلاق دینے کے بعد
عدت کا ایک زمانہ مقرر ہے جو 3 مہینوں تک ہے کم و بیش. اس کے دوران میں وہ اپنا فیصلہ اگر واپس لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے. 2 دفعہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک ہی بار لے گا. اگر وہ اپنا فیصلہ واپس لینا چاہتا ہے تو لے لے گا. اسی کو اصطلاح میں رجوع کہا جاتا ہے. جی. یعنی ایک مرتبہ پھر اس کو دیکھ لیجئے، طلاق دینے کا ارادہ کیا، طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، جو کچھ خاندان نے کردار ادا کرنا تھا وہ بھی ہو چکا. اب یہ فیصلہ حتمی ہے اور اس فیصلے کا اعلان 2 گواہوں کی موجودگی میں کر دیا گیا ہے. یہ اعلان تحریری طور پر بھی ہو سکتا ہے، یہ اعلان زبانی بھی ہو سکتا ہے. جب یہ اعلان کر دیا گیا، اس کے بعد 3 مہینے کی مدت ہے جس میں ایک مرتبہ اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو یہ فیصلہ واپس لے لے. اگر وہ فیصلہ واپس لے لیتا ہے، اور اسی کو میں نے عرض کیا کہ رجوع کہا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی 10 سال بعد، 20 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد دوبارہ یہ ضرورت پڑتی ہے کہ علیحدگی اختیار کی جائے. پھر اسی طریقے سے طلاق دی گئی ہے، اور طلاق دینے کے بعد پھر 3 مہینے کی مدت ہے، اس میں اس نے فیصلے کو واپس لے لیا. یہ دوسرا رجوع ہے. ہم سب ایک حدیث بھی تو ہے نا جس میں ایک صحابی حضور کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق ثلاثہ بیک مجلس یعنی ایک نشست میں 3 طلاقیں دے دی ہیں. تو حضور نے ان سے دریافت کیا کہ ارادہ کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ارادہ تو صرف 1 طلاق کا تھا. تو انہوں نے کہا جاؤ پھر 1 ہی طلاق ہوئی ہے. یہ قانون کی خلاف ورزی کی تھی نا انہوں نے. یعنی جس وقت ایک آدمی نے قانون کی خلاف ورزی کر کے یہ الفاظ بول دیے کہ میں 2 طلاق دیتا ہوں، میں 3 طلاق دیتا ہوں. بعض اوقات لوگ غصے میں آ جاتے ہیں تو اشتعال میں یہ کہتے ہیں میں 1000 مرتبہ طلاق دیتا ہوں. یہ ایک احمقانہ جسارت ہے جو اللہ کے دین میں کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ اگر تم 1 کے علاوہ طلاق دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہے ہو. تو 2 چیزوں کو الگ رکھنا چاہیے. ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا طریقہ کیا بتایا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ کیا کیا خلاف ورزیاں کرتے ہیں. تو یہ جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا اس میں ایک آدمی نے خلاف ورزی کی. اب جب خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد عدالت کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ پوچھے نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، کیا پیش نظر تھا، یہ جو الفاظ بولے گئے تھے ان کے پیچھے کیا چیز تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور اس کے بعد بڑی معقولیت کے ساتھ فیصلہ کیا. ایک شوہر اپنی بیوی کو ایک ہی نشست میں جتنی دفعہ مرضی طلاق دے وہ طلاق کاؤنٹ ہوگی، اور اس کے 90 دن کے اندر اندر وہ اگر اسے رجوع کرنا چاہے تو وہ اسے رجوع کر سکتا ہے. یعنی طلاق دے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کیوں 1 سے زائد مرتبہ یہ کہے گا. جو طریقہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے، یہ تو خلاف ورزی ہوگی. جس سچویشن کو ہم بڑا گلوریفائی کیا کرتے ہیں، بڑا ڈرامیٹیسائز کرتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. یہ ہمارے ہاں کی جہالت ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے طلاق دینے کا. یعنی طلاق دینے کے لیے آپ کو ارادہ کر کے بس 1 ہی بار یہ اعلان کرنا ہے. یہ اعلان آپ لکھ کے کر دیں. اس میں 1 ہی بار طلاق کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، دوسری مرتبہ بھی استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی طریقہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہم کو بتایا ہے. یہ اس کی خلاف ورزیوں کی مثال ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ طلاق 1 دفعہ دے دی، اعلان کر دیا، تو اگر رجوع کرنا ہے تو اسے 90 دن کے اندر اندر کیا جا سکتا ہے. جناب صاحب وہ جو رجوع کرنا ہے تو اس عرصے کے دوران 90 دن کے پیریڈ کے دوران بیوی شوہر کے ساتھ ہی رہے گی؟ جی بالکل ساتھ ہی رہے گی. دیکھیے وہ تو اس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں. اسی مقصد کے لیے تو عدت مقرر کی گئی ہے کہ اس عرصے میں ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک چیز پر غور کریں، جو تھوڑا بہت اختلاف پیدا ہوا ہے وہ رفع ہو جائے، موافقت کی کوئی صورت نکل آئے، خاندان کے لوگ اب اور اپنا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. ایک گھر بنا ہے، گھر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ راہ چلتے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو بچانے کی آخری درجے میں کوشش کرنی چاہیے. بیوی شوہر کو طلاق کیوں نہیں دے سکتی؟ بیوی شوہر سے طلاق لے گی. میں نے پہلے عرض کیا کہ جب آپ کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں تو اس ادارے کو لازماً آپ کو حفظ مراتب کے اصول پر قائم کرنا ہوتا ہے. عورت اور مرد اپنی خلقت کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں، لیکن رشتوں کے لحاظ سے ہم سب برابر نہیں ہوتے. میں ایک بیٹے کی حیثیت سے باپ کے برابر نہیں ہوں. انسان ہونے کی حیثیت سے مجھ میں اور میرے باپ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو رشتے جو قائم کیے گئے ہیں میاں اور بیوی کے رشتے میں، بیوی کو بیوی کی حیثیت سے رہنا ہے اور شوہر کو شوہر کی حیثیت سے رہنا ہے، اور شوہر کی حیثیت سے یہ رشتہ ہے وہ خاندان کا سربراہ ہے. اور شوہر کو بیوی پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. یقیناً شوہر کی حیثیت، شوہر کی جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد پر کئی درجے فضیلت حاصل ہے. اس کا کوئی تعلق کسی کی خلقت سے نہیں ہے، کسی کے عورت اور مرد ہونے سے نہیں ہے. مثال کے طور پر میری ماں ہے، میری ماں کو مجھ پر کئی درجے فضیلت حاصل ہے، کئی درجے برتری حاصل ہے. وہ برتری کس چیز نے اسے دی ہے؟ وہ اس رشتے نے دی ہے جو قائم ہو گیا ہے، نہ کہ اس کے مرد یا عورت ہونے سے. ایک پریکٹیکل مسئلہ پھر یہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ
اب مرد تو عورت کو طلاق دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بیوی کو شوہر پسند نہیں آتا اور وہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو پہلی بات یہ کہ اس کو اتنی آسانی سے خلا نہیں ملتی، اس کو شوہر لٹکا کے رکھتا ہے، اس کو عدالتیں لٹکا کر رکھتی ہیں، اس کا ذہنی چیک اپ کروایا جاتا ہے. پہلی بات یہ تو یہ اس کی عزت نفس بہت مجروح ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خلا کا مطالبہ کرنے کے نتیجے میں وہ جو نان نفقے کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر کئی سوال اٹھتے ہیں. یہ جو آپ نے باتیں بیان کی ہیں یہ عرصہ ہوا ہوتی تھیں، اب ہماری عدالتوں میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے. ہماری عدالتوں میں اب اتنا ہی کافی ہوتا ہے پاکستان میں کہ کوئی خاتون اگر جا کے یہ کہہ دیتی ہے کہ میں پوری طرح مطمئن ہوں اور میں اس نتیجے پر پہنچ گئی ہوں کہ میرا گزارا اس شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور میں اب اس کے ساتھ ایک دن بھی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو بس یہ بیان کافی ہو جاتا ہے. یعنی سمجھانے بجانے کی تھوڑی بہت کوشش کی جاتی ہے، وہ مرد کو بھی کرنی چاہیے، عورت کو بھی کرنی چاہیے، لیکن اب اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے معائنے اور اس طرح کے نفسیاتی مسائل یہ نہیں پیدا ہوتے. اگر عورت جب خلا لے گی تو مرد اس کو لازماً نان نفقہ دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ نہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ نان و نفقے کا مسئلہ تو طلاق کی عدت کے دوران میں ہے. اگر اس نے عدت گزارنی ہے اور شوہر کے پاس وہ رہ رہی ہے، یا مثال کے طور پر اس کے ہاں کوئی بچے کی ولادت کا امکان ہے، تو وہ جب تک رہے گی اس وقت تک اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے. خلا کا یہ مطلب کیسے نکل آیا؟ خلا میں ہمارے ہاں لوگوں نے ایک اور چیز شامل کر لی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس صورت میں عورت کو اپنا مہر چھوڑنا ہوگا. یہ بات بھی بالکل قرآن کے خلاف ہے. قرآن مجید نے ایسی کوئی بات نہیں کی. قرآن مجید تو ایک خاص صورتحال کا ذکر کر رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیا ہے، خواہ وہ ڈھیروں مال کیوں نہیں ہے، اس کو وہ واپس نہیں لے سکتا. یعنی مہر تو عورت کا حق ہے، وہ تو دے دیا. سب ایسا یہ سورہ بقرہ کی 236ویں اور 241ویں آیات میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو ترغیب دی ہے کہ وہ اپنی مطلقہ بیویوں کو زندگی گزارنے کا کچھ سامان اور کچھ مال مہیا کریں. لیکن ایسا آپ بھی فرما رہے ہیں کہ نان نفقے کی ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے اور مہر سے تو کسی صورت میں بھی بیوی کو دستبردار نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم صاحب اس ساری صورتحال کے باوجود، اس ساری ترغیب کے باوجود، ان سارے احکام کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو نان نفقہ نہیں دیتا تو شریعت اس پر کوئی پینلٹی نہیں عائد کرتی. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ شریعت پینلٹی نہیں عائد کرے گی. یہ تو ریاست کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے. اللہ تعالیٰ تو صرف قانون کو بتا دیں گے کیا ہے. اس میں 3 باتیں کہہ دی گئی ہیں. مہر عورت کا حق ہے، وہ ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے. فرض کیجئے کہ کوئی آدمی مہر ادا نہیں کرتا تو اس کے اوپر کیا سزا عائد کرنی چاہیے، یہ بھی ریاست کا کام ہے قانون سازی کرے. اللہ تعالیٰ تو یہ بتا دیں گے کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مرد نے، شوہر نے اپنی بیوی کو مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، کوئی چیزیں اس کی سپرد کر دی ہوئی ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو وہ واپس نہیں لے سکتا، کسی حال میں ایک پائی بھی واپس نہیں لے سکتا. ہم سب ایک جو علماء ہیں وہ قانون طلاق میں ایک شک یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک مرد اپنی مطلقہ بیوی کے اوپر بدکاری کا الزام عائد کر دے گا تو وہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ اس بیوی کو نان نفقہ بھی دے. نہیں، اس کو فاحشہ مبینہ کہا ہے قرآن نے. یعنی جب بدکاری اسٹیبلش ہو گئی، محض الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر یہ چیز متعین ہو گئی ہے، قانون کی نگاہ میں بھی مانی ہوئی ہے، تو اس کے بعد وہ اپنا مال روک سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو محض الزام لگا دینے کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوتا. اس طرح کا کوئی الزام تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایک بدترین نوعیت کا بہتان بھی ہو سکتا ہے، جس کو روکنے کے لیے اسٹیٹ بھی قانون سازی کر سکتا ہے. اگر مرد کی بدکاری اسٹیبلش ہو گئی، اگر بیوی کو پتہ چلا ہے کہ اس کے شوہر کے ناجائز تعلقات ہیں، تو وہ کیا کرے گی؟ طلاق کے لیے جا سکتی ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ مجھے اب اس کے پاس نہیں رہنا تو طلاق لے لے گی. اس میں تو ظاہر ہے کہ مالی معاملات نہیں پیدا ہوتے، لیکن یہ کہ جہاں تک طلاق کا تعلق ہے اس کو حق حاصل ہے، وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. اور میں نے تو اس معاملے میں پچھلے دنوں تجویز کیا تھا، بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہم نے اس بات پہ غور کر کے ایک پوری تجویز مرتب کی تھی کہ اس کے لیے بھی ایک قانون سازی کر دینی چاہیے. اور یہ قانون سازی کوئی قرآن کے خلاف نہیں ہے. یہ قانون سازی کر دینی چاہیے کہ اگر خاتون طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو ایک متعین مدت تک مہلت دے کے اس طلاق کو واقع کر دیا جائے. یہاں سے ہم گفتگو کو آڈینس کی طرف لے کر چلیں گے. جی آپ پوچھیں. سر، اگر لفظ طلاق کے معنی بھی علیحدگی کے ہیں تو پھر خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے؟ یہ 2 اصطلاحات ہیں اور یہ اصطلاحات بھی ہمارے فقہا نے اختیار کی ہیں. طلاق کا لفظ تو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، خلا کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا. خلا عربی زبان میں کہتے ہیں علیحدگی اختیار کرنے کو، اور طلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علیحدہ کر دیا، آپ نے آزاد کر دیا، آپ نے جو معاہدہ کیا ہوا تھا اس معاہدے سے آپ نے اس کو بری کر دیا. تو یہ اصل میں عربی زبان کے الفاظ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. اصلی مقصود تو یہی ہے کہ علیحدگی کا حق ہے، اور ظاہر ہے کہ علیحدگی کا حق ہر معاہدے کے اندر ہونا چاہیے. یہ بھی ایک معاہدہ ہے جس میں ایک عورت اور ایک مرد
یہ عہد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، اپنے حقوق اور فرائض متعین کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ طلاق اور خلا میں ایک جیسی شرائط عائد ہوتی ہیں؟ شرائط الگ الگ ہیں، پروسیجر بالکل الگ الگ ہے۔ یعنی اگر مرد طلاق دے گا تو اس کے لیے ایک پروسیجر ہے، اور اگر عورت طلاق حاصل کرنا چاہے گی تو اس کے لیے ایک پروسیجر ہے، اور یہ فرق ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اصطلاحی ہے تو پھر شرائط میں فرق کیوں ہے؟ میں نے تو عرض کر دیا نا کہ اصطلاحات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اصل میں کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہیں، لیکن دونوں کے لیے پروسیجر الگ الگ ہے۔ یعنی طلاق عورت بھی لیتی ہے، طلاق مرد بھی دیتا ہے، لیکن طلاق لینے اور طلاق دینے کے لیے پروسیجر کیا اختیار کیا جائے یہ شریعت میں متعین کر دیا گیا ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق صرف یہ ہے کہ عورت مطالبہ کرے گی اور شوہر طلاق دے گا۔ نکاح نامے میں جو شق نمبر 18 ہے جس میں عورت کو طلاق کا حق تفویض کیا گیا ہے، کیا وہ خلاف شریعت ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ سارے حقوق جو کسی کو حاصل ہوتے ہیں وہ اگر چاہے تو ان حقوق کو سرنڈر کر سکتا ہے۔ اس اصول پر تفویض کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بہتر طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک فقہا کا تیار کردہ طریقہ ہے۔ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے اس میں تو سادہ طریقے پر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ طلاق دیتے وقت کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور عورت کو حق دے دیا گیا ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی تو بالکل اسی طریقے سے جیسے طلاق ہوتی ہے ایسے ہی مرد طلاق دے گا۔ چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ کٹتا خربوزہ ہی ہے، اور چھری کبھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو دونوں صورتوں میں عورت طلاق مانگے یا عورت کو طلاق دی جائے، اس کا جو معاشی اور جذباتی استحصال ہے وہ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے، اور مرد کی ایز اے مرد جو حاکمیت ہے وہ ہمیشہ سوسائٹی میں اسٹیبلش رہتی ہے، اور وہ طلاق کے حق کو ڈیٹرنٹ کے طور پہ یوز کرتا ہے کہ بیوی اس کے آگے سر نہ اٹھائے۔ دیکھیے وہ تو بیوی بھی کر سکتی ہے۔ یعنی یہ جو طلاق کا معاملہ ہے یہ چونکہ دونوں کو حق حاصل ہے تو وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں اس کا مطالبہ کروں گی۔ اس کا تعلق جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے رسوم و رواج سے۔ بالکل سوسائٹی میں بعض اوقات ایسی خرابیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اچھے قانون کو بھی آپ صحیح طریقے سے روبہ عمل نہیں کر سکتے۔ آپ نے ابتدا میں یہ سوال کیا تھا نا کہ یہ لوگ 3 طلاق کہہ دیتے ہیں، 5 طلاق کہہ دیتے ہیں، 1000 طلاق کہہ دیتے ہیں، تو یہ کوئی اللہ کے دین کا بتایا ہوا طریقہ تو نہیں۔ جی آپ پوچھیے۔ فقہ حنفیہ کے ہاں اگر صرف یہ کہہ دیا جائے، چاہے اگراہ مذاق کہہ دیا جائے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تو وہ طلاق واجب ہو جاتی ہے، جبکہ آپ نے ابھی اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے بیان کیا کہ ایسی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور فقہ جعفریہ کا بھی اس حوالے سے یہی موقف ہے جو کہ آپ نے اپنے اجتہاد کے حوالے سے بتایا ہے۔ تو غامدی صاحب یہ جو اختلاف ہے اس کی نوعیت کیا ہمارے فیملی سسٹم کو متاثر نہیں کر رہی ہے؟ یقیناً کرتی ہے، اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ 50 سال کی 60 سال کی شادی ہے اور یک بیک شوہر صاحب کو اشتعال آ گیا اور انہوں نے بیٹھے بیٹھے طلاق کے الفاظ کہہ دیے۔ اب اس کے بعد کسی مولوی صاحب کے پاس گئے، حنفی علماء کے پاس جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ طلاق ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے ہو گئی، اب کوئی راستہ ہی آپ کے پاس باقی نہیں بچا ہے۔ اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے میں تو بار بار یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے علماء نے جو یہ رائے قائم کی ہے یہ کوئی شریعت میں لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی قرآن حدیث میں لکھی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کا طریقہ بتایا ہے جب اس کے مطابق طلاق دی جاتی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی آپ کسی حنفی سے پوچھیں، شافعی سے پوچھیں، مالکی سے پوچھیں، طلاق دینے کا جو طریقہ اللہ کا بتایا ہوا ہے وہ سب ایک ہی بیان کرتے ہیں۔ یہ خلاف ورزی ہے۔ اب خلاف ورزی کے معاملے سے ہم نے نمٹنا ہے تو معقولیت سے نمٹنا چاہیے۔ آدمی سے پوچھنا چاہیے تمہارا ارادہ کیا تھا، تم نے واقعی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تم طلاق دے رہے ہو؟ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی تو آخر یہ کوئی کچا دھاگا ہے جو ٹوٹ جائے گا؟ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے طلاق دینی ہے تو آپ 2 گواہ مقرر کریں، یعنی 2 آدمیوں کو بلائیں جو گواہ ہوں اس بات کے اوپر کہ آپ یہ ایک سنجیدہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ ایسا ابھی آپ نے گفتگو کے دوران فرمایا کہ عورت جب چاہے خلا کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے۔ ہم سب اس وقت پاکستان کی جو 70% آبادی ہے یا جو 65% آبادی رہ گئی ہے دیہاتوں میں، ہم سب وہاں عورت اس طرح عدالتوں کا رخ نہیں کر سکتی۔ اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ لاری اڈے تک جا سکے، اور لاری اڈے سے اگر وہ لاہور میں یا کراچی میں حیدرآباد میں آتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ طلاق لینے کا یا خلا لینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو کس طرح اس کے ہم حقوق کو یقینی بنا سکتے ہیں اس پاکستانی معاشرے میں؟ یہی وجہ ہے، یعنی یہی حالات ہیں جن کی وجہ سے ہم نے یہ رائے دی تھی کہ اس کے لیے بھی قانون سازی کر دی جائے۔ دیکھیے ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، شریعت کچھ حدود متعین کرتی ہے، اس کے بعد بہت سے معاملات میں ریاست کو قانون سازی کرنا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ریاست نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا۔
ایک فیملی لاز آرڈیننس اگر نافذ بھی کیا گیا تو وہ بھی کسی صحیح طریقے سے نافذ نہیں کیا گیا اور اس کو پارلیمنٹ کے اندر سے نہیں گزارا گیا. ہمارے لا ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کیا مسائل ہیں. میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی، ارباب اقتدار کو توجہ دلائی، ذمہ دار لوگوں کو توجہ دلائی کہ ہماری سوسائٹی میں عورتوں کے ساتھ کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، 3 طلاق ایک وقت میں دینے سے کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے گھر کس طرح برباد ہوتے ہیں، عورتوں کی کیسے تذلیل ہوتی ہے، انہیں اگر طلاق لینی ہو تو کس طریقے سے انہیں عدالتوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں. تو آپ براہ کرم اس کے لیے قانون سازی کیجیے. تجویز پیش کی گئی، آپ یہ جانتے ہیں کہ اس تجویز کے سامنے آنے کے بعد اس ملک کے اندر جو ترقی پسند خواتین ہیں وہ بھی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ وہ خواتین جو عورتوں کے حقوق کی تحریکیں چلاتی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ہمارے ہاں مسئلہ طے ہے، اس میں خواہ ان لوگوں نے یہ ایک نئی تجویز پیش کر دی ہے. ہم نے جو تجویز پیش کی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ طلاق کا مطالبہ عورت کو کرنا چاہیے، اسی سے خاندان کا نظم قائم رہتا ہے. پھر مرد کو چونکہ تمام مالی ذمہ داریاں اٹھانی ہوتی ہیں، اس وجہ سے عورت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کھڑے کھڑے طلاق کا لفظ کہہ دے. وہ مطالبہ کرے لیکن اس مطالبے کی ایک مدت مقرر کر دی جائے. اگر شوہر اس مطالبے کو پورا نہیں کرتا تو اس کے بعد طلاق واقع کر دی جائے. صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ مرد کے اوپر چونکہ نان نفقے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ساری مالی ذمہ داریاں وہ اٹھاتا ہے، اس لیے عورت اس طرح کھڑے ہو کر طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی. آج جب 21ویں صدی میں عورت بھی کمانے کے قابل ہو گئی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتی ہے، تو بھی یہ صورتحال اس صورت میں بھی ایسی ہی رہے گی. میں نے یہ نہیں کہا طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ طلاق کا مطالبہ تو اس کو ہر حال میں کرنا ہے. وہ کھڑے کھڑے طلاق دے گی نہیں تاکہ جو مالی معاملات ہیں وہ ٹھیک طرح سے سیٹل ہو جائیں. یہ جو آپ نے کہا کہ عورت اب کمانے لگ گئی ہے تو کیا اس کے اوپر نان و نفقے کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے؟ اسلامی شریعت کی ذمہ داری اس پر نہیں. ایک بڑے مزے کی صورتحال یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر ہے اس کا آرٹیکل نمبر 18 ہے اور یورپین یونین کا جو ہیومن رائٹس کنونشن ہے اس کا آرٹیکل نمبر 9 ہے. اس کے مطابق ایک عورت اپنی شادی کو ترک کر کے مرد کو کسی بھی وقت طلاق دے سکتی ہے. اب اسلامی معاشرے میں ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ مرد خاندان کا سربراہ درست. لیکن صاحب اس کا ایک اسپیکٹ یہ بھی تو ہے نا کہ جو اسلامی معاشرے میں آئلی قوانین کے حوالے سے جو مسلمانوں کا اجتماعی شعور ہے وہ بقیہ سارے دنیا کے انسانوں کے اجتماعی شعور سے تھوڑا سا مختلف کیوں ہے؟ کیا اسلام ایک ایکسکلوسیو ریلیجن؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے مسیحیت کا قانون وہاں نافذ تھا، تو مسیحی قانون کے مطابق تو طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. آپ کا معلوم ہے کہ بادشاہوں کو بعض اوقات سر رگڑنے پڑے پوپ کے دروازے پر جا کر طلاق کی کوئی صورت پیدا ہو جائے. یعنی طلاق دینے کا کوئی تصور نہیں تھا. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں جب مذہب کو ترک کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا تو ہر چیز الٹ دی گئی. اسلام آپ کو وہ اعتدال بتاتا ہے کہ اگر آپ نے گھر کے نظام کو قائم رکھنا ہے، ایک ادارے کے طور پر اس کو چلانا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو 2 میں سے ایک انتخاب کرنا پڑے گا. یا تو آپ مرد و عورت کے لیے یہ قاعدہ بنائیے کہ 2-4 سال جب تک کشش باقی ہے تعلق رکھیے، اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہیں اور چلے جائیں. اگر یہ شادی زندگی کے آخری مرحلے تک نبھانی ہے اور اس میں بڑھاپے کی ذمہ داریاں بھی اٹھانی ہے، اس میں مرض اور تکلیف کے اندر بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اس میں ذمہ داریوں کو تقسیم کر کے چلنا ہے، تو پھر آپ کو اس کو ایک ادارے کے طور پر لینا پڑے گا. اسلامی شریعت اس کو ایک ادارے کے طور پر لیتی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ انسانیت کے ساتھ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ادارے کو ختم کریں. سارے پروسیس کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے گا؟ کیا مرد اور عورت مل کر کریں گے جن کے تعلقات آلریڈی کشیدہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک پورا کا پورا قاعدہ بنا دیا. اس قاعدے کی پابندی ہر مسلمان کو کرنی چاہیے اور مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے وہ اگر محسوس کرے کہ کسی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کو قانون سازی کرنی چاہیے. اس کے لیے کسی قانون کی خلاف ورزی کی سزا کیا ہوگی، اگر خلاف ورزی کر دی جائے تو اس سے نمٹا کیسے جائے گا، یہ قانون سازی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ قانون سازی کیوں کرنا پڑتی ہے؟ اس لیے کہ لوگ خلاف ورزی کر ڈالتے ہیں. یعنی کوئی آدمی طلاق دیتے وقت یہ نہیں دیکھے گا کہ عورت کی حالت کیا ہے، کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ اس وقت کیا بچے کی پیدائش کی توقع تو نہیں ہے، کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ اچھا میں نے طلاق دے دی ہے تو اس کے لیے عدت کا میں ٹھیک طرح سے حساب رکھوں. کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ اشتعال کے عالم میں طلاق دے دے. اس طرح کے بہت سے معاملات کرے کہ جب ایک مرد عورت کو طلاق دیتا ہے، ایک شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ خوشگوار موڈ میں تو نہیں دے گا، غصے میں دے گا، اشتعال میں دے گا، ایک مومنٹیرلی امپلس کے نتیجے میں آ کر ایک کہ اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کا غصہ بہت اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ کہے گا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. تو اس حالت میں دی جانے والی طلاق کو، کیونکہ غصے میں ایک جو شخص اور ایک جو پاگل شخص اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، تو کیا ہم اس کو اس پہ نہیں محمول کر سکتے کہ جو پاگل پن کی حالت میں یہ فیصلہ یہ غلط ہے؟ غلط ہی محمول کرتا ہوں. میرے نزدیک تو جب وہ اپنی اس حالت سے نکلے گا اس کے بعد اس کا بیان لینا چاہیے.
دیکھنا چاہیے کہ اس نے واقعی ارادہ کیا ہے, اس کی نیت تھی, ٹھنڈے دل و دماغ سے طلاق دے رہا ہے اشتعال کے عالم میں یا ہنسی مذاق میں یا اس طرح کسی طرح اس نے یہ بات کہہ دی ہے. مجھے تو تعجب ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ طلاق تو دی غصے میں جاتی ہے. نہیں, طلاق ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ دینی چاہیے. غصہ آپ کو آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ آپ کو طلاق دینی چاہیے. اب اس کے بعد آپ غصے کو ٹھنڈا ہونے دیجئے. ہمارے دین نے تو یہ طریقہ نہیں سکھایا کہ آپ اشتعال کے عالم میں اس طرح کے معاملات ٹھیک ہے. کریں. جی آپ پوچھیں. آپ نے کہا ہے کہ طلاق دو گواہوں کی موجودگی میں ہوتی ہے. اگر گواہ موجود نہ ہو لیکن آدمی طلاق دے دے, چاہے غصے میں ہو یا جیسے بھی ہو, تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ پھر ظاہر ہے بیانات لیے جائیں گے, دیکھا جائے گا. گواہ کیوں مقرر کرنا ضروری ہوتے ہیں؟ تاکہ کوئی نزاع نہ پیدا ہو, جھگڑا نہ پیدا ہو جائے, بعد میں فیصلہ کرنے میں دقت نہ ہو. تو اب یہ قضیہ بن گیا. ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ جو کسی چیز کا پروسیجر مقرر کیا جاتا ہے اس کو ہر شخص کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے. اب اس کی خلاف ورزی ہو گئی, تو ایک جورسٹ کا کام یہ ہے یا ایک جج کا کام یہ ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ مجھے اس خلاف ورزی سے کیسے نمٹنا. میں اس کی ایک سادہ مثال عام زندگی سے دیتا ہوں. ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ آپ کو گاڑی چلانی ہے تو آپ اپنا لائسنس جیب میں ڈال کے گاڑی چلائیں گے. یہ قانون ہے نا. اب فرض کیجئے کہ آپ اپنا لائسنس گھر میں بھول گئے, ایک کانسٹیبل نے آپ کو کھڑا کر لیا. اب آپ نے خلاف ورزی تو کر دی ہے قانون کی, آپ سے کیسے نمٹا جائے؟ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کانسٹیبل آپ سے یہ کہے کہ آپ شریف آدمی لگتے ہیں, میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں, جائے چلے جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں ہے لائسنس, تو میں مان لیتا ہوں اس بات کو. ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہاں گاڑی کھڑی کیجئے اور آپ جا کے لائیے, میں آپ کی بات پہ اعتماد نہیں کرتا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جیب میں لائسنس ہونا چاہیے, میں چالان کر رہا ہوں. یہ سارے طریقے ہو سکتے ہیں نا. تو دیکھیے اسی طرح آپ شریعت کے معاملے کو سمجھ لیں. شریعت میں ایک پروسیجر بتایا گیا ہے, دو گواہ ہوں گے, ایام سے عورت فارغ ہوگی, عدت کے لحاظ سے طلاق دی جائے گی, ایک طلاق دی جائے گی, عدت کے پورا ہونے تک انتظار کیا جائے گا. اگر اس دوران میں رجوع کر لیا ہے تو اب کبھی دوبارہ کوئی جھگڑا ہوا ہے اور پھر فیصلہ کیا تو پھر دوسری طلاق کی نوبت آئے گی. دوسری طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل دے دیں یا پرسوں دے دیں, یہ ایک پروسیجر ہے جو بتا دیا گیا. اب اس پروسیجر کی خلاف ورزی کر دی آپ نے, جیسے لائسنس جیب میں ڈالے بغیر آپ گھر سے نکل کھڑے ہوئے, تو اس سے نمٹا کیسے جائے؟ اب یہ ایک قضیہ بن گیا. تو جس طرح اس کانسٹیبل نے 3 فیصلے کیے ہیں, میں نے آپ کو مثال دی نا, اس کی روز کرتے ہیں, بالکل اسی طرح ہمارے جورسٹ نے فیصلہ کیا. کچھ نے کہا کہ جی اس نے اگر ایک ہی وقت میں 3 مرتبہ یہ کہہ دیا ہے تو ہم یہ مان لیں گے کہ وہ جو 3 حق اس کو زندگی میں دیے گئے تھے وہ اس نے استعمال کر لیے ہیں. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کو کہا گیا کہ 3 روپے کے لے کے جاؤ, اس میں سے صبح 1 روپے کا ناشتہ کرنا, پھر دوپہر کو کھانا کھا لینا, پھر رات کو کھانا کھا لینا. اس نے 3 روپے کا ایک ہی وقت میں ناشتہ کر لیا. اب ہم کیا کریں؟ ایک نقطہ نظر یہ بن گیا. اچھا, دوسرا نقطہ نظر یہ ہوا کہ نہیں, یہ چونکہ اس قاعدے کی خلاف ورزی کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, تو خواہ 3 طلاق کہے خواہ 10 طلاق کہے, اس کو ایک ہی ماننا چاہیے. تیسرا نقطہ نظر یہ سامنے آیا کہ نہیں, اس کی نیت, اس کا ارادہ پوچھ لیا جائے, معلوم کر لیا جائے کیا کرنا چاہتا تھا. تو یہ دیکھیے ایک خلاف ورزی سے نمٹنے کے لیے ہمارے جورسٹ نے مختلف طریقے اختیار کیے. ان کو بھی تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے, اس سے علم بڑھتا ہے. اگر وہ کانسٹیبل ان تینوں میں سے کوئی فیصلہ بھی کرتا ہے حالات کے لحاظ سے, تو آپ اس پر نکیر نہیں کرتے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے جورسٹ نے کچھ فیصلے کیے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے, لوگوں کا علم کتنا ہے, ان کی ایجوکیشن کتنی ہے, وہ طلاق کے معاملے کو کتنا جانتے ہیں. اس وقت تو میرے بھائی صورتحال یہ ہے کہ وکیل کے پاس لوگ جاتے ہیں طلاق لکھوانے کے لیے, وہ بھی 3 طلاق لکھ دیتا ہے. وسیقہ نویس کے پاس جاتے ہیں, وہ بھی 3 طلاق لکھ دیتا ہے. جہالت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس میں اس سارے معاملے پہ نظر ثانی بھی کرنی چاہیے اور قانون سازی کر کے عدالت کی سطح پر ہمیں ہدایات بھی دینی چاہیے. جی آپ پوچھیں. مرد جو ہے وہ جب طلاق دے دیتا ہے, اپنی عورت کو کہہ دیتا ہے الفاظ طلاق کے, تو اس کے بعد جو عدت کا دورانیہ شروع ہوتا ہے 3 مہینے کا, تو جیسے آپ نے بھی کہا تھا, اسلام میں بھی یہی ہے کہ وہ جو ہے دورانیہ وہ اپنے میاں کے گھر ہی وہ گزارے گی عورت. لیکن ہمارے معاشرے میں جیسے ہی مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق دیتا ہے, عورت جو مرد ہے وہ اس کو ایک بدکار ہونے کا, عورت ہونے کا الزام لگا کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے, اور جو عورت کا میکا ہے اس کو پھر جو اس کی مالی ضروریات ہیں اور اس کا جو ایکسپنسز ہیں وہ پھر اس کے میکے کو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو ہمارے جو علماء ہیں اور ہماری ریاست وہ اس کے خلاف کچھ کرتے بھی نہیں ہیں, اور انہیں کرنا چاہیے. حالانکہ یہ اسلام میں ایک بات کہہ دی گئی ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ فالو ہی نہیں ہوتی, اور وہ ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں عورت ہی بدکار تھی اور اسی کے اوپر الزام لگتا ہے. اب چاہے وہ بات ثابت ہو یا نہ ہو, جو مرد ہے وہ تو اپنی مالی ضروریات سے بچ جاتا ہے. یہ جو بدکاری کا الزام ہے اس کے بارے میں تو اتنی سخت قانون سازی کر دی گئی ہے قرآن مجید میں. یعنی ہمارے دین میں ایک باقاعدہ قانون ہے جس کو قذف کا قانون کہا جاتا ہے.
اسی طرح لیان کا ایک پورا قانون ہے. ان قوانین کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس طرح کے الزامات نہ لگائے جائیں. اگر کوئی اس طرح کا غلط الزام لگاتا ہے تو یہ معلوم ہے کہ اس کے لیے میاں بیوی کے درمیان ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ان کو عدالت میں آنا ہوگا, اس آدمی کو آ کے 4 مرتبہ قسم کھانی ہوگی, پھر وہ اس کے بعد یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو, تو اس کے بعد جا کر کہیں اس کو اس سزا سے نجات ملے گی جو اس طرح کا الزام لگانے کے نتیجے میں اس کو دی جا سکتی ہے, اور وہ 80 کوڑے ہے. اور بالکل اسی طرح سے عورت بھی یہ کہہ سکتی ہے, دونوں کو حق دیا گیا. عورت کو فورس کیا جاتا ہے کہ اس کے سسرال والوں کی طرف سے بھی اور میکے والوں کی طرف سے بھی کہ وہ عدالت تک یہ بات نہ پہنچائے اور گھر کو ہی رکھے, لیکن معاشرے میں تو اس کو ایک الزام لگ گیا, اور نہ ہی ہمارے اور اس بات میں ہمارے مولوی جو ہوتے ہیں وہ بھی کوئی کام نہیں کرتے, نہ ہمارے علماء اور نہ ہماری ریاست. تو پھر عورت کو تو انصاف نہیں ملا. ہمارے علماء کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس طرح کے الزام کے لیے زبان کھولنا کتنا بڑا جرم ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیسی سخت سزا کی وعید سنائی ہے. یہ الزام تو ایسا الزام ہے کہ کسی کی حیثیت عرفی کو ختم کر دے سکتا ہے. اس وجہ سے کسی کو یہ حق نہیں. ریاست کو بھی اس معاملے میں قانون سازی کرنے کا حق ہے کہ اس طرح کی بات اگر کسی کی زبان سے نکلی ہے تو آپ قانون تحفظ کے لیے روبہ عمل ہو جائے. تو یہ سب کام ہمیں کرنے چاہیے. لیکن دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں, سوسائٹی کو جب تک آپ تعلیم نہیں دیتے, اس کی شعوری سطح کو بلند نہیں کرتے, کوئی قانون بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. ہم نے اپنے معاشرے کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام نہیں کیا, اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جاہلانہ رسوم بھی موجود ہیں اور ایسے جاہلانہ معتقدات بھی موجود ہیں. اس کا نتیجہ اتنا خطرناک نکلتا ہے بعض اوقات جس کی ایک تصویر آپ نے بیان کر دی ہے. تو ہمیں دونوں کام کرنے چاہیے. جہاں جہاں قانون سازی کی گنجائش ہے وہاں قانون سازی کی جائے. جہاں ریاست کردار ادا کر سکتی ہے ریاست اپنا کردار ادا کرے. جہاں مسجد اور ممبر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اس کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی جائے. اور جس جگہ یہ کردار ادا کرنا ممکن نہیں وہاں اپنی تعلیم کا بندوبست کریں, ایجوکیٹ کریں, اپنی قوم کو بہتر سطح پر لائیں, لوگوں کو شعوری لحاظ سے بلند کریں. اب ہمارے پاس میڈیا کی بہت بڑی طاقت موجود ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام کر سکتے ہیں. سر, طلاق کے بعد بچہ کس کی ملکیت میں ہوگا, ماں کی یا باپ کی, اس کا فیصلہ صرف عدالت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا شریعت نے؟ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات بہت مختلف ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی قانون ابدی طور پر بنایا نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ خاتون کو فوراً بعد شادی کرنی ہو, ممکن ہے اس کو کسی دوسری جگہ پر جانا ہو, یہ ممکن ہے کہ خود اس کی سیرت کردار کے معاملات زیر بحث آ جائیں, ممکن ہے شوہر جس نے اس کو چھوڑا ہے وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ بچے کی کفالت کر سکے. تو یہ معاملات عدالت کو دیکھنے پڑتے ہیں. اگر دونوں آپس میں مل کے طے کر لیتے ہیں تو شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے, طے کر لیں. عام حالات میں اسی بات کو پسند کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فیصلے کیے کہ بچہ ماں کے پاس رہے گا, بچہ ماں کے پاس رہے گا, اور جب تک وہ خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ اسی چیز کو ملحوظ رکھا جائے. لیکن حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں شوہر کو بچہ دینا پڑ جائے یا کسی اور کے سپورٹ کرنا پڑے. خواتین الزام لگاتی ہیں نا کہ زیادہ تر بچوں کو ماں کی ذمہ داری قرار دے کر مرد دوسری شادی کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کی رنگینیوں میں غرق ہو جاتے ہیں, اور انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ عورت پر کیا بیتی ہے اور بچے پر کیا بیتی ہے, اور انہوں نے اس چیز کو چونکہ لیو بھی نہیں کیا ہوتا, اور عورت کی جو اپنی اورینٹیشن ہے وہ اس کی جنسی جبلتوں سے ہٹ کر اس بچے کی پیدائش کے اوپر ساری زندگی اس کی صرف ہو جاتی ہے. دیکھیے یہاں آپ نے جو لفظ ذمہ داری کا استعمال کیا نا یہ ٹھیک نہیں ہے. ذمہ داری تو مرد کی ہے. یہی فرق ہے ہماری شریعت میں اور جدید معاشرے میں. کہ پیسے دینے سے مرد اپنی ذمہ داری سے عہدہ بھرا ہو جاتا ہے؟ ہر طرح کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دودھ پلانے تک کی ذمہ داری مرد پر ڈال دی گئی ہے. اس میں بھی عورت کو پابند نہیں کیا گیا. وہ اگر سمجھتی ہے, کہا گیا ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائے, اگر کوئی معاملہ نہیں ہو پاتا تو پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کسی اور کا بندوبست کر لیا جائے. تو قرآن کبھی بھی اس طریقے سے ذمہ داری نہیں ڈالتا. ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے, لیکن عورت بچے کو رکھنا چاہے تو اسے ترجیح دی گئی. ویسٹ میں کپلز شادی نہیں کرتے کیونکہ جو میرج کی ان کی جو کنڈیشنز ہیں, شادی کی جن کی شرائط ہیں وہ بہت زیادہ کڑی ہیں, وہ سخت ہیں. اب ان کا شادی سے پہلے یا شادی کے بعد جو بھی السٹ ریلیشن شپ ہو اس کے اوپر ہم اس وقت تبصرہ نہیں کر رہے, لیکن ایٹ لیسٹ جو ان کا شادی کا ادارہ ہے, جب عورت اپنی آدھی جائیداد شوہر سے لیتی ہے طلاق کی صورت میں, وہ بڑا اسٹرانگ ہے. آپ اس کو مضبوط کہتے ہیں, میں کہتا ہوں خلاف فطرت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمام تر ذمہ داری نان و نفقے کی شوہر پر ڈالی گئی ہے تو جو قرآن نے کہا ہے وہی علم و عقل کے مطابق ہے. یعنی کچھ ذمہ داری ڈال دی جائے سامان زندگی دینے کی. اس کے لیے آپ کی ریاست قانون سازی کر سکتی ہے, کہہ سکتی ہے کہ وہ یکمشت دیا جائے, کہہ سکتی ہے کہ وہ بالاقساط دیا جائے, کہہ سکتی ہے کہ اس کو ایک وظیفے کی شکل دے دی جائے. یہ سب قانون بنائے جا سکتے ہیں. لیکن آدھی جائیداد ظاہر ہے کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ شادی سے گھبرانے لگ جاتے ہیں. ایک زمانے میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی.
اچھا دوسرے زمانے میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ جب چاہے لے لیجیے. تیسرے زمانے میں یہ قانون بنا دیا جائے کہ آدھی جائیداد دیے بغیر آپ طلاق ہی نہیں دے سکتے. تو اصل میں یہ جو انسان کی انتہا پسندیاں ہیں یہی وہ سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی ہے. اور شریعت انتہائی متوازن ہوتی ہے. آپ ہماری شریعت کو دیکھیں, اگر بالکل ٹھیک طریقے سے اس کو نافذ کر دیا جائے تو اس کے اندر کوئی افراط و تفریط باقی نہیں رہتی. صحیح طریقے سے اقدامات ہوتے ہیں, صحیح طریقے سے طلاق ہوتی ہے, صحیح طریقے سے نکاح ہوتا ہے, اور وہ ذمہ داریاں مرد پر ڈالی جاتی ہیں اس پر ڈالی جانی چاہیے. ہم سب یہاں پہ آج کی گفتگو کو اگلے پروگرام تک موقوف کرتے ہیں. ناظرین, آج کی گفتگو کے بعد یہ کھل کر سامنے آیا کہ طلاق ایک ناگزیر برائی ہے, تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس ناگزیر برائی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس پر اسٹرکٹ چیکس اور بیلنسز قائم کیے جائیں. مگر وہ کون سا طریقہ ہے جس سے طلاق کے طریقہ کار کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پہ اگلے پروگرام میں ہم آج ہی کی گفتگو کو اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین آگے بڑھائیں گے. مگر تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز. گھر بنا ہے, گھر کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ راہ چلتے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو بچانے کی آخری درجے میں کوشش کرنی چاہیے. اگر گواہ موجود نہ ہو لیکن آدمی طلاق دے دے, چاہے غصے میں ہو یا جیسے بھی ہو, تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ ان کو عدت کی مدت کے اندر 2 بار ان سے رجوع کر سکتے ہیں, اور تیسری دفعہ کہنے پہ وہ طلاق ویلیڈیٹ ہوتی ہے. جو مرد ہے وہ اس کو ایک بدکار ہونے کا, عورت ہونے کا الزام لگا کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے, اور جو عورت کا میکا ہے اس کو پھر جو اس کی مالی ضروریات ہیں اور اس کا جو ایکسپینسز ہیں وہ پھر اس کے میکے کو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ہم سب صحیح بخاری کی 5370ویں روایت کے مطابق جناب رفاع کرزی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس عورت کو طلاق دے دی. ان خاتون نے ایک اور صاحب سے نکاح کر لیا. اب کچھ عرصے کے بعد وہ خاتون حضور کے پاس تشریف لے کر آئیں کہ میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیونکہ میرا دوسرا شوہر مجھ سے ازدواجی تعلق استوار نہیں کرتا. اس پر حضور نے جواب دیا, کہا جاتا ہے اس روایت کے مطابق کہ ایسا تب تک ممکن نہیں جب تک تم اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کر لو. تو کیا اس حدیث کی روشنی میں حلالہ درست ہے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ بھی حلالے کو مکروہ تحریمہ قرار دے کر جائز سمجھتے ہیں. دیکھیے, حلالے کو تو پہلے آپ الگ سے سمجھ لیجئے کہ وہ بالکل ناجائز ہے. حلالہ اصل میں سازش کی بنیاد پر کیا گیا نکاح ہوتا ہے. نکاح اور طلاق سازش کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے. نکاح کرنا ہے تو ویسے ہی نکاح ہوگا جیسے نکاح ہوتا ہے, آزادانہ رضامندی سے ہوگا, سنجوگ قائم کرنے کے لیے ہوگا, یہ انہی مقاصد کے لیے ہوگا جو مقاصد شریعت میں قائم کیے گئے ہیں. یہ چیز اپنے پیش نظر رکھ کے نکاح کرنا کہ 1 یا 2 دن بعد طلاق دے دی جائے گی, یہ سازش ہے. اور اسی وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت کی ہے. اس لیے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, یہ بالکل حرام ہے. جو قرآن مجید نے بات کہی ہے وہ یہ نہیں کہی ہے کہ آپ حلالہ کر کے جائز کر لیں. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ اگر ایک بار طلاق دی اس کو واپس لے لیا, 2-4 سال بعد پھر طلاق دی اس کو بھی واپس لے لیا, پھر اس کے بعد کبھی طلاق دی ہے, تو جب ایک آدمی نے 3 مرتبہ زندگی میں اس حق کو استعمال کر لیا ہے تو اب یہ غیر مختتم تو نہیں ہو سکتا. اب اس کے لیے یہ پابندی ہے کہ یہ خاتون کہیں اور اپنی آزادانہ مرضی سے نکاح کرے گی, وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے, پھر نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے. یہ بات تھی. اس کو لوگوں نے حلالے کی صورت دے دی, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھیلنے سے مترادف قرار دیا. اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. پہلے یہ سمجھ لیجئے, یہ جو روایت ہے, اس ساری روایت کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اصل مسئلہ حلالے کا ہے ہی نہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک خاتون نے آ کے اپنے شوہر پر ایک الزام لگایا ہے طلاق لینے کے لیے, اور اس میں یہ کہا ہے کہ لہو ہدبہ. اس میں الفاظ جو ہے وہی ہے جن کا ترجمہ میں یہاں نہیں کر سکتا ہوں. یعنی اس نے کہا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی تعلق قائم کرے. دوسرا شوہر. اس کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بھی بلا لیا. جب شوہر سے بات ہوئی تو انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ میں کس طرح ان کے ساتھ مقاربت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد بچے آئے تو وہ بھی ملتے جلتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ اس خاتون نے ایک جھوٹ بولا ہے. اس پر حضور نے یہ کہا کہ اب تم نے اگر یہ جھوٹی بات کی ہے تو یہ سب کچھ اب کرو گی تو اس کے بعد ہی تمہارے مقدمے. ڈیٹیل آپ بیان کر رہے ہیں, یہ کہاں لکھی ہے؟ یہ سب روایتوں میں بیان ہوئی ہے. میں نے خود اپنی کتاب میں پوری روایت, یہ جو روایت آپ پوری روایت سنا رہے ہیں, یہ کم از کم صحیح بخاری میں تو موجود نہیں. بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات کسی روایت کو بیان کرتے ہیں, ایک جگہ پر ایک ٹکڑا, دوسری جگہ دوسرا ٹکڑا. میں نے یہ پوری روایت بیان کر دی. یہ ٹکڑوں کی شکل میں کیا پوری روایت صحیح بخاری میں موجود ہے؟ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, دوسری جگہوں پر بھی ہے. آپ اس کو اکٹھا کیجئے جب, تو اس سے یہ ساری حقیقت معلوم ہوتی ہے. اسی وجہ سے کسی حدیث کے معاملے میں رائے قائم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے تمام طرق اکٹھے کیے جائیں, پوری بات پہلے سمجھی جائے کیا ہے. روایات کے بارے میں تو قاعدہ یہی ہے کہ آپ پوری روایت کو پہلے جمع کریں گے,
اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں، کسی نے ایک جملہ بیان کر دیا، کسی نے 2 جملے بیان کر دیے. حدیث کو تو سمجھنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ایک چیز کو لے لیں. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے اور کرانے والے پر ہم بھی خدا لعنت. نہ خواستہ حلالہ کی حمایت نہیں کر رہے، بات یہ ہے کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے آخر کے، اور جو علماء کرام جنہوں نے اللہ کو اپنی جان دینی ہے وہ بھی تو، جو لوگ حلالہ کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی تو بڑی ایمانداری سے اس پوائنٹ پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو وہ کس پوائنٹ کی بنا پر اتنی شد و مت کے ساتھ حلالہ کی حمایت کرتے ہیں؟ نہیں، ان کا کی نقطہ بات نظر کیا ہے؟ حلالہ کی حمایت کوئی بھی نہیں کرتا، اس کو جائز بعض لوگ قرار دیتے ہیں، اور جائز قرار دیتے وقت اصل میں ایک قانونی ذہن ہے جس کا غلبہ ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے یا عورت نے عدالت میں کوئی آ کے بیان دے دیا ہے تو ہم ظاہر کو دیکھیں گے، ہمیں اس سے کیا دلچسپی ہے کہ اس نے سازش کی ہے یا نہیں کی. تو یہ قانونی زاویہ ہے جس سے چیز کو دیکھا گیا ہے. دین میں تو کسی چیز کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اس کی حقیقت کے جیسے لحاظ سے. پاکستان میں چلیں اور باقی اسلامی دنیا میں حلالہ تو چلو ہو گیا غلط، اب ایک طلاق یافتہ عورت، ایک مطلقہ عورت واپس اپنے پہلے شوہر سے رجوع کرنا چاہتی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اب اس کے بیک ڈراپ آف مائنڈ میں یہ تو چل رہا ہوگا نا کہ میں دوسرا شوہر کچھ عرصے کے لیے اس کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہوں اور اس کے بعد میں واپس اپنے پہلے شوہر بات یہ ہے کہ طلاق کا وہ طریقہ کیوں اختیار کیا جائے جس میں یہ نوبت آ جاتی ہے. آپ ایک طلاق دے کے بیوی کو فارغ کریں، اس کے بعد وہ جب چاہے نکاح کر 1 in a million کیس ایسا ہو گیا، پھر دوسری طلاق دے کے فارغ کریں، وہ جب چاہے نکاح کر سکتی ہے. یہ کیوں ہوا کہ ایک بار طلاق دی گئی واپس لے لی گئی، پھر طلاق دی گئی واپس لے لی گئی، پھر طلاق دی واپس لے لی گئی؟ یعنی یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ یہاں تک نوبت پہنچا دیتے ہیں تو پھر تو کوئی حق نہیں رہتا آپ کو کہ آپ واپس جائیں. پھر کھیل نہ بنائے نکاح اور طلاق کو. یہ اس صورت میں ہے. مطلقہ عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس اگر جانا چاہے تو کیسے جائے؟ پہلی طلاق کے بعد جا سکتی ہے، دوسری کے بعد بھی جا سکتی ہے، تیسری کے بعد اگر جانا چاہے، تیسری کے بعد کیوں جانا چاہے گی؟ یعنی ایک شوہر نے اس کو طلاق دی، پھر اس کے بعد واپس لی، پھر 2-4 سال بعد طلاق دی، پھر واپس لی، پھر اس کے بعد اب طلاق دے دی ہے، تو پھر تو کچھ سزا ملنی چاہیے. جو حتمی طور پر طلاق ہو گئی، مرد اور عورت کو اپنے رشتے کی جو خوشگوار لمحات ہیں وہ ساتھ گزارے ہوئے یاد آئے، اور کہتے ہیں نا کہ کسی کی قدر تبھی یاد آتی ہے آپ کے پاس جب وہ موجود نہیں ہوتا. طلاق ایک دے، آپ نے 3 دی کیوں؟ حتمی طور پر طلاق ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی، طلاق ہو جاتی ہے. 4-5 سال بعد ایک عورت کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ واپس خواہش جاگی تو کیا کرے؟ طلاق دینے سے حتمی طلاق ہو جاتی ہے. جی بالکل. یعنی جب عدت گزر جائے گی تو عورت الگ ہو جائے گی، وہ کہیں نکاح کر سکتی ہے، اور چاہے تو اسی مرد سے دوبارہ نکاح کرنے کے بعد اگر وہ واپس اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے. میں تو گزارش یہ کر رہا ہوں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ نے طلاق اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دی ہے تو آپ نے ایک طلاق دی ہوگی نا، اس کے بعد کہیں دوسری طلاق کی نوبت آئی ہوگی. تو طلاق دینے کے بعد اگر عدت گزر گئی ہے اور آپ نے ایک طلاق دی ہوئی ہے جو طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے، تو کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہے عورت نکاح کر لے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے ہم ایک خلاف ورزی کرتے ہیں، ایک قانون کو توڑتے ہیں، ایک وقت میں 3 طلاق دیتے ہیں، اس کے بعد حلالہ کرانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی نہ صرف ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا غلط ہے بلکہ اس طرح کے نتیجے میں حلالہ کرنا بھی غلط ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ ایک 1929 غلط کام کو ہم دوسرے غلط کام کے لیے کیسے دلیل بنائیں؟ آئلی قوانین، فیملی لاز نافذ کیے گئے جن میں کیا کہتے ہیں ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دینے کی شدید مخالفت کی گئی. مولانا ابو اللہ مودودی نے ان قوانین کی اس زمانے میں بہت حمایت کی اور ان کا ترجمہ حقوق الزوجین نامی کتاب سے بھی کیا. بعد میں پتہ نہیں کچھ سیاسی حالات نے کچھ شاید ایسا پلٹا کھایا کہ انہوں نے طلاق ثلاثہ بیک مجلس یعنی ایک نشست میں 3 طلاقوں کی حمایت شروع کر دی. تو صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو علماء کرام کا سٹانس ہے وہ بدلتے ہوئے سیاسی حالات کے مرہون منت ہوتا ہے؟ اس میں تھوڑا سا آپ ریکارڈ درست کر لیجئے. حقوق الزوجین اس زمانے میں نہیں لکھی گئی، یہ تو قیام پاکستان سے پہلے لکھی گئی. 1929 میں مصر میں لاز آئے نا، تب یہ کتاب لکھی گئی، تب یہ کتاب لکھی گئی تھی. اس زمانے میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا نقطہ نظر مختلف تھا. بعد کے زمانوں میں ان کے نقطہ نظر میں تبدیلی آتی چلی گئی. اس میں یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے عوامل کام کرتے ہیں، اور آپ کا یہ خیال بھی درست ہو سکتا ہے کہ اس میں سیاسی عوامل نے بھی اپنا کام کیا، لیکن ہمیں تو استدلال کو دیکھنا ہے. جو دلیل دی گئی ہے وہ دلیل اگر پہلی ان کسی تحریر میں مضبوط ہے تو ہمارے لیے سر-آنکھوں پر، اور اگر بعد میں کوئی مضبوط بات ہے تو سر-آنکھوں کے اوپر. کسی بھی صاحب علم کی کسی چیز کو پڑھتے وقت ہم تو یہ دیکھیں گے اس کی دلیل کیا ہے. وہ دلیل مضبوط ہونی چاہیے. اگر وہ دلیل مضبوط ہے تو وہ کسی کی رائے ہے اس کو قبول کرنا چاہیے. جب مولانا مودودی نے ایک نشست میں 3 طلاقوں کی حمایت کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اسے اب اس لیے درست کہتا ہوں کہ حنفی علماء کے نزدیک یہی درست ہے. اب سچویشن اب یہ ہے کہ پاکستان کا جو فیملی لا آرڈیننس ہے 1962 کا، اس میں عورت کو ایک نشست میں 3 طلاقیں دینے کی شدید مخالفت کی گئی ہے، جبکہ پاکستان کی جو اکثریتی آبادی ہے وہ حنفی فقہ سے تعلق رکھتی ہے، اور اکثریتی آبادی کو شاید یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا جو فقہی قانون ہے وہ ان کے ملکی قانون سے مختلف ہے.
دیکھیے مولانا مودودی کا استدلال بھی اس سے بہت مختلف تھا. انہوں نے جو مخالفت کی وہ بھی بہت مختلف دلائل کی بنیاد کے اوپر کی. روشنی ڈالیں. یعنی وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے اس معاملے میں اگر قانون سازی ہونی ہے تو اس قانون سازی میں اہل علم کی آراء کو شامل ہونا چاہیے. اس کمیشن پر بھی ان کو اعتراض تھا اور یہ اعتراض کرنے کا ان کو حق تھا. اعتراض غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے آرگومنٹ دیا ہے, جو دلیل دی ہے, اس کو ہم دیکھیں. ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر حنفی علماء ہیں, عام طور پر انہی کا فتویٰ چلتا ہے, لوگ انہی کے مطابق رائے قائم کرتے ہیں. اسٹیٹ کو اگر قانون سازی کرنی ہے تو اس معاملے میں ایک بڑا ڈیبیٹ ہونا چاہیے, بہت بڑے پیمانے پر اہل علم کو اس میں آراء دینی چاہیے. تو میرا احساس یہ ہے کہ جب تک آپ اس پورے پروسیجر کو اختیار نہیں کریں گے آپ لوگوں کا اعتماد نہیں بحال کر سکتے. آئلی قوانین سرتاسر درست نہیں ہیں, ان میں بہت سی خامیاں ہیں, ان کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی بہرحال ایک ایسے زمانے میں بنائے گئے تھے جس میں رد عمل کی نفسیات میں لوگ مبتلا تھے. تو دونوں طرف کچھ غلطیاں موجود ہیں, دونوں کی اصلاح کرنا رد عمل انگریزوں کی طرف سے نہیں, رد عمل اصل میں بے شمار پہلوؤں سے پیدا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک چیز پہ بحث ہو رہی ہے, جیسے ہمارے حدود آرڈیننس کا معاملہ ہوا. حدود آرڈیننس کے معاملے میں دو انتہائیں وجود میں آ گئی تھی. تو رد عمل ہماری اپنی سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں, یعنی خواتین, ترقی پسند لوگ, اسلام پسند لوگ جن کو کہا جاتا ہے, ان کے باہمی مناقشات سے بعض اوقات بات خراب ہو جاتی ہے. اگر ہم علمی طریقہ اختیار کریں چیزوں کو جائزہ لینے کا تو کبھی یہ نوبت نہ. ٹھیک ہے صاحب جی آپ پوچھیے. آپ نے آج کے پروگرام میں یہ بات کی کہ ہمیں ضرورت ہے ایک خاندان کی, ہمیں ضرورت ہے ایک ایسی فیملی کی کہ جو اسٹیبلشڈ ہو, اس کے اندر غصے میں آ کر یا کسی جذبات سے مغلوب ہو کر دی گئی ہوئی طلاق کی کوئی شرعی اور قانونی حیثیت نہیں ہوتی ہے بقول آپ کے. دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق اسٹیبلش ہو گئی ہے, 3 دفعہ الگ الگ مواقع پر طلاق دی جاتی ہے اور وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے, تو اس کے بعد حلالہ کرنا وہ بھی حرام ہے. تو غامدی صاحب آپ بتائیے کہ آپ کے اس آرگومنٹ سے یا اسلام کے اس سرکمسٹانس سے کیا خاندان ٹوٹتا نہیں ہے؟ یہ خاندان کو توڑ رہا ہے, یہ خاندان کو بکھرا رہا ہے, یہ خاندان کو قریب نہیں لا رہا. اگر وہ عورت اور وہ مرد یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں اور اسی خاندان کو آگے لیڈ کریں تو ان کا یہ حق تو اسلام نے ختم کر دیا. آپ بتائیں کہ سوسائٹی کیسے چلے گی اور بچے کہاں جائیں گے, اور یہ سب کچھ جو سب کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے. پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے سرکل کو تو خود ہمارے جو قوانین ہیں وہ خود توڑ رہے ہیں, تو حلالہ کیوں حرام ہے؟ ہمارے قانون نے تو کچھ نہیں کیا, قانون کی خلاف ورزی سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. قانون تو یہ تھا کہ آپ ایک وقت میں ایک طلاق دیں, اور جب آپ نے طلاق دے دی ہے اگر عدت میں آپ واپس نہیں لینا چاہتے, عدت گزر جائے گی, بیوی الگ ہو جائے گی, آپ جب چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. ہم اس قانون کی پہلے خلاف ورزی کرتے ہیں, اس قانون کو پہلے توڑتے ہیں, اس کے بعد اپنے لیے مسائل پیدا کر لیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے یہ کہ پہلے تو ہم قانون کو ٹھیک طریقے سے سمجھیں, ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جب بنایا جاتا ہے تو اس کو کبھی غیر محدود نہیں بنایا جا سکتا. یعنی آپ طلاق کا اگر حق دے رہے ہیں تو اس کو بھی کھیل نہیں بننا چاہیے. ہر آدمی کو جو مسلمان ہے یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ دیکھو تمہیں زندگی میں 3 حق دیے گئے ہیں, ان کو سلیقے سے استعمال کرنا. اگر تم پہلا حق استعمال کرنے کے بعد دوبارہ رجوع کر لو گے تو پھر تمہارے پاس 2 حق اور باقی رہیں گے. دوسرا بھی استعمال کر سکتے ہو, اس کو استعمال کر لیا تو پھر ایک ہی باقی رہ جائے گا, اور پھر تمہارے لیے اس بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں. لیکن دیکھیں نیت تو غلط نہیں ہے نا. اگر ایک شخص ریپینٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی گناہ معاف کر دیتا ہے. تو آپ بتائیں کہ ایک خاندان کو توڑنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس قانون کے ذریعے, حلالہ کے قانون کے ذریعے اسی سرکل میں آ کر دوبارہ ایک خاندان کو ری جوائن کر دیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خاندان کو قاعدے سے درست ہونا چاہیے. کسی چیز کو ایک طرف سے نہیں حاصل کیا جاتا, اس کو تمام پہلوؤں سے درست ہونا چاہیے. تو ہمارے ہاں جو طلاق کا قانون ہے, میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر لوگ اس کی پابندی کریں, میں نے تو اس کے لیے تجویز کیا تھا کہ طلاق نامہ باقاعدہ بنا دیا جائے تاکہ اس میں خلاف ورزی ہونے کا امکان ہی نہ رہے. آپ ایک بار اس کو ٹھیک طریقے سے نافذ کر دیجئے, اس کی نوبت ہی بہت کم آئے گی. اور اگر کسی جگہ اس کی نوبت آتی ہے تو اس میں بھی راستہ تو کھلا ہے. پھر ٹھیک ہے, وہ خاتون کہیں شادی کرتی ہے اتفاق سے, وہاں سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے, آ جائے گی دوبارہ. لیکن آپ ایک گھر کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے قانون کے پورے مزاج کو خراب نہیں کر سکتے. لوگوں کو تنبیہ ہونی چاہیے کہ یہ کوئی لامتناہی سلسلہ نہیں ہے کہ آپ طلاق دیتے رہیں اور نکاح کرتے رہیں. اس کے بعد اگر تعلقات حلالہ کے بعد رکھے جاتے ہیں تو وہ ناجائز ہوں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے نا. نکاح کے کچھ قاعدے مقرر کیے گئے ہیں. نکاح کیسے آپ نے کرنا ہے, ظاہر ہے آپ اس نکاح کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے نکاح کریں گے, مثلا مہر مقرر نہیں کرتے, آپ اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو وہ بھی ظاہر ہے قابل دستاندازی پولیس جرم بن سکتا ہے. ایسے ہی بہت سے معاملات ہیں کہ جن کے اندر آپ قانون کی جب خلاف ورزی کریں گے تو اس کو روکا جائے گا. قانون بناتے وقت اصل میں یہ نہیں کیا جاتا کہ کوئی ایک چیز یا کوئی ایک جذبہ آپ پر غالب آ جائے.
قانون پورے کے پورے نظم کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے. نہ طلاق کا حق ایسا حق بن جائے کہ جس کے نتیجے میں لوگ کھیل کھیلنا شروع کر دیں، نہ طلاق لوگوں کے لیے مذاق کی چیز بن جائے، لوگ اس کو ایک سنجیدہ معاملہ لیں، اس کے لیے کچھ موقع مقرر کیے جائیں، لوگوں کو پہلے سے اس کے لیے ایجوکیٹ کیا جائے. جب آپ ان کو اچھی طرح ایجوکیٹ کر دیں گے تو پھر وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. صاحب ایک ریلیشنز میں آپ ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ شوہر کا ایک درجہ بلند ہے. رامدی صاحب کیا ایز اے ہیومن بینگ یہ حق دیا جا سکتا ہے کسی کو کہ وہ کسی اور شخص کو مارے، کسی اور شخص کو پیٹے؟ حالانکہ یہ حق دیا گیا اسلام کے اندر. پہلے کہا گیا کہ اگر عورت تمہارے ساتھ مطمئن نہیں ہے، تم عورت کے ساتھ مطمئن نہیں ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو، اس سے بات چیت بند کر دو، دوسرے نمبر پر اس سے ہم بستری ختم کر دو، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ اس کو مارو. تو یہ رائٹ اسلام نے دیا. یہ کیوں دیا؟ آپ نے ساری بات جو ہے، جو اصل بات تھی، اس کو بالکل ایک دوسرا رخ دے دیا. جس چیز پر اسلام میں تادیب کا حق حاصل ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی حاصل ہوتا ہے، ریاست کو بھی حاصل ہوتا ہے، شوہر کو بھی حاصل ہوتا ہے، وہ نشوز ہے. اس کو کہتے ہیں سرکشی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شہری ریاست کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیوی نے شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ کوئی اختلاف ہو جانے کی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حلالہ کا قانون اپنی اسپرٹ میں ایز اے قانون درست ہو اور جس بات پر آپ تنقید کر رہے ہیں وہ درست قانون کا غلط استعمال؟ یقیناً ایسا ہی. یعنی حلالہ کا قانون درست ہے. حلالہ کا قانون کا مطلب کیا ہے؟ حلالے کا قانون ایک ہے سازش کر کے نکاح کرنا. یہ تو ہر حال میں ناجائز ہے، یہ تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو لوگوں نے اس کو پیدا کر رکھا ہوا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ 3 مرتبہ طلاق کا حق آپ نے استعمال کر لیا، اس کے بعد کیا پروسیجر ہے؟ صاحب یہی ہم بار بار آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 3 دفعہ طلاق دینے کے بعد جب حتمی طور پر میاں اور بیوی میں علیحدگی ہو چکی ہے، بیوی کسی اور کے نکاح میں جا چکی ہے، تو وہ واپس اپنے پہلے شوہر کے پاس کیسے جا سکتی ہے؟ اسی صورت میں جبکہ جس طرح طلاق ہوتی ہے طلاق ہو. دیکھیے نا، آپ اگر اس عورت نے نکاح نہیں کیا پھر وہ اپنے واپس شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے؟ نہیں جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایک حد لگانی پڑے گی نا. یعنی کیا آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ جس کا جی چاہے ہزاروں مرتبہ طلاق دیتا رہے اور واپس کرتا رہے؟ یہ اصل میں شوہر پر حد لگائی گئی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر طلاق دے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اب کیا صورتحال پیدا ہو جائے گی. طلاق کوئی مذاق نہیں ہے. کسی قانون کو مذاق بنا لینا یہ چیز ہے جس کو قرآن روکنا چاہتا ہے. یعنی طلاق ایک ارریورسیبل قانون ہے، ریورسیبل قانون نہیں ہے. 2 صورتوں میں تھا نا، 2 شکلوں میں تو آپ کو حق دیا گیا تھا. آپ نے اس معاملے کو یہاں تک پہنچایا کیوں؟ کسی انسان کے جذبات، احساسات اور اقدامات پہ کوئی قدغن لگنی چاہیے. جب آپ بالکل کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر لوگوں کے لیے طلاق اور نکاح ایک مذاق بن کے رہ جائیں گے. اس لیے 2 مرتبہ تو آپ کو حق حاصل تھا. آپ چاہتے تو جب چاہتے نکاح کر لیں. دیکھیں، آپ نے ایک پروگرام میں خود ہی فرمایا تھا کہ کسی بھی صحیح قانون کا غلط استعمال کرنا کیا کہتے ہیں انسان کے لیے ہر حال میں ناممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہرحال انسان ہے. ایک مرد اگر روز ایک شادی کرتا ہے اور روز ایک طلاق دیتا ہے تو ٹیکنیکلی لیگلی وہ درست کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے. اخلاقی طور پہ وہ غلط کر رہا ہے. نہیں، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنا مشکل ہو. جی بالکل. یہ حلالے میں بھی ہو سکتا ہے. فرض کر لیجئے کہ کچھ لوگوں نے سازش کر کے نکاح کر لیا ہے، عدالت میں آ گئے ہیں، بیانات دے دیے ہیں، تو میں کیا کر لوں گا؟ اور عدالت کیا کر لے گی؟ عدالت تو بیانات لے گی. جب آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا سازش کے نکاح کو جائز نہیں قرار دیتا. جب آپ کہتے ہیں قانون کیا کرے گا، تو قانون تو یہی کرے گا کہ جو ظاہری حالات ہے اس کی بنیاد انسانوں کے ہاتھوں میں جو غلط استعمال ہے اس کی مذہب مذمت کرتا ہے. نہیں، مذہب ایک طرف سے یہ چاہے گا کہ یہ خدا کا قانون ہے، لوگ خدا سے ڈرتے ہوئے خدا کا تقوی اختیار کر کے صحیح طریقے سے قانون کو استعمال کریں. لیکن جب تک وہ خدا سے ڈرتے ہیں اس وقت تک تو کوئی امکان نہیں کہ غلطی کریں گے. اگر وہ خدا کے ساتھ معاملہ اپنا غلط کر بیٹھتے ہیں اور ہماری عدالت میں آ جاتے ہیں تو عدالت تو ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی. سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ علماء جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں حلالہ کریں گے، وہ سارے کیا کہتے ہیں اپنے دینی فہم کے اوپر، اپنے دینی سٹانس کے اوپر غلط ہیں. میں نے تو عرض کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ یہ کام جو آدمی کرتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے، اس لیے کہ یہ خدا کو دھوکہ دینا ہے. آپ 2 چیزوں کو الگ الگ کیجئے. ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. نیت سے دوسری شادی کی تو وہ سازش پہ مبنی نگاہ ہے. اگر اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے دوسری شادی کی اور پھر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ طلاق کی نوبت آ گئی تو آپ اپنے پہلے شوہر سے رجوع کر سکتے. تو بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو نکاح ہوا ہے جیسے نکاح ہوتا ہے، طلاق ہوئی ہے جیسے طلاق ہوتی ہے. یہ تو ایک سازش کی گئی ہے، یعنی اندرون خانہ طے کر لیا گیا ہے کہ یہ نکاح ہوئی اس لیے رہا ہے کہ طلاق دے دی جائے.
یہ چیز خدا کے قانون کے ساتھ کھیلنا. ٹھیک ہے جی آپ کسی نابالغ لڑکی سے نکاح کرتا ہے اور وہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے یہ دوسری بات ہے. وہ نکاح کر لیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے اور وہ اس سے صحبت بھی کر لیتا ہے اور اولاد بھی ہے. تو وہ اگر اولاد نہیں سنبھال سکتی اور وہ اپنے لیے کوئی کمائی بھی نہیں کر سکتی، اگر اس کو طلاق دی جاتی ہے تو وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ یہ دیکھیے بات یہ کہ اس نے ایک قانون کی خلاف ورزی کی ہے. ہمارے ہاں تو یہ طے کر دیا گیا ہے کہ 16 سال کی عمر لازماً ہونی چاہیے لڑکی کی اور 18 سال کی لڑکے کی. ہمارے قانون میں طے ہے. ایسا کوئی معاملہ اگر ہوگا تو قانون کی خلاف ورزی ہوگی. لیکن اب کیونکہ کر لی ہے اس نے قانون کی خلاف ورزی، نکاح بھی ہو گیا ہے، اولاد بھی ہو گئی ہے، تو ہم اس کو اب کالعدم تو نہیں قرار دے سکتے. اس کے ساتھ حالات کے لحاظ سے نمٹیں گے. لیکن ہم اس چیز کو یقینی کیوں نہیں بناتے کہ ہم اس پہ کوئی ایسی چیز یہ اسلامی طور پہ مسلط اس قانون پہ کر دیں کہ وہ چیز جو ہے پہلے تو کہ وہ ہو ہی نہ، اور اگر ہوتی ہے تو اس کی جو تلافی ہے اس کو یقینی بنایا جائے. ایسی قانون سازی کرنی چاہیے. دیکھیے ابھی قانون سازی کچھ ہوئی ہے، آپ مزید قانون بنا سکتے ہیں. جو قانون کی خلاف ورزی کی صورتیں ہوتی ہیں انہی میں اصل میں اسٹیٹ کا اختیار بھی ہے اور پارلیمنٹ کو اس میں اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس میں لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس سے کیا ظلم پیدا ہوتے ہیں. ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قانون بنائیں. شریعت تمام معاملات میں قانون نہیں بناتی، وہ چند چیزوں کے بارے میں جہاں بڑی غلطی کا امکان ہوتا ہے قانون بنا دیتی ہے. باقی میں وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیتی ہے، ہمیں قانون بنانا ہوتا ہے. قانونی طور پر پروویژن یہ ہے کہ جو لڑکی کی شادی سے کے لیے کم از کم عمر ہے وہ 16 برس ہوگی اور لڑکے کی جو شادی کے لیے کم از کم عمر ہے وہ 18 برس ہوگی. ہمارے قانون کے مطابق جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں ڈیویشنز بھی نظر آتے ہیں. ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. بات ہو رہی ہے طلاق پہ. سورہ طلاق کی 4 آیت کے مطابق ان عورتوں کے لیے بھی عدت کی مدت 3 ماہ ہے جن کو ابھی ایام آنا شروع نہیں ہوئے. اب چونکہ ایسی خواتین یا لڑکیاں نابالغ ہوتی ہیں تو کیا مذہب اس آیت کی روشنی میں نابالغ لڑکیوں سے شادی کی اجازت دیتا ہے؟ اور پھر اس صورت میں اس 16 سال کی لڑکی والے قانون کا کیا ہوگا؟ نہیں، اس پہ جو الفاظ ہیں وہ ہیں واللہ لم یحزنا، یعنی وہ اس عمر کو تو پہنچ گئی ہیں لیکن اس کے باوجود ایام نہیں آئے. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے. ہم سب جن لوگوں نے فتح محمد جالندری نے یہی ترجمہ کیا ہے، پیکٹال نے یہی ترجمہ کیا ہے، یوسف علی نے یہی ترجمہ کیا ہے. اس ترجمے پر جن لوگوں نے تنقید کی ہے ان کو بھی پڑھ لیجیے. اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں واللہ لم یحزنا. عربی زبان سے جو آدمی واقف ہے وہ یہ جانتا ہے کہ لم یحزنا جب آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر آ گئی، موقع آ گیا، اس کے باوجود ایام نہیں آئے. تو اب کیا کیا جائے؟ یہ ظاہر ہے ایک عامت الورود صورت ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ عمر ہو جاتی ہے لیکن ایام نہیں ہوتے. اس میں پھر کہا گیا کہ 3 مہینے کی مدت کافی ہے، اس کو 3 مہینے کی مدت میں تبدیل کر دیا گیا. یہ بات ہے جو قرآن مجید نے کہی ہے. اس سے چھوٹی عمر کی شادی کے لیے استدلال کرنا ٹھیک نہیں. جو آپ نے واقعات کی مثالیں دی ہیں تو دیکھیے ہر سوسائٹی کے اندر کچھ رسوم رواج ہوتے ہیں، یہ موجود رہتے ہیں. قانون سازی اسی لیے کی جاتی ہے کہ رسوم اور رواج میں جہاں خرابی ہے اس کو دور کیا جائے. اچھا، بعض حالات میں ایک رواج ایک صورتحال میں ٹھیک ہوتا ہے لیکن تمدن کی تبدیلی کے ساتھ اس کے بارے میں قانون سازی کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو قانون سازی کا حق کس سے سلب نہیں ہوتے. دین کے احکام ابدی ہوتی ہیں. دین میں ایسا کوئی حکم دیا نہیں گیا. دیکھیے دین کے احکام اور چیز ہیں، واقعات بالکل اور چیز ہے. دین میں تو قرآن مجید نے واضح کر دیا اس بات کو کہ نکاح کی عمر کو پہنچنے کے بعد نکاح ہونا چاہیے. جب یہ بات اصول کے لحاظ سے واضح کر دی گئی اب اس کی خلاف ورزی نکاح کی عمر کیا ہے آئیڈیل عورت کے لیے؟ دیکھیے اس کا ہر آدمی واقف ہے. اس کے معاملے میں ہمارے ہاں جو قانون سازی کی گئی ہے وہ عمومی تجربات کی روشنی میں کی گئی ہے. اگر اس میں کوئی تبدیلی آ جائے تو آپ قانون میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. لیکن بلوغ کی جو علامتیں ہیں وہ جب ظاہر ہو گئیں، باشعور ہو گئی ایک خاتون یا ایک مرد، ان کی شادی ہو سکتی ہے. کیا یہ جو ہمارے معاشرے میں پریکٹس ہے کہ بعض دفعہ عورت کا جو نکاح ہے وہ کم عمری میں پڑھا دیا جاتا ہے اور اس کی رخصتی تب کی جاتی ہے جب وہ بلوغ کو پہنچ جائے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب تو قانون میں اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے لیکن دیکھیے اس میں بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں. آپ جس جاگیردارانہ سوسائٹی میں رہتے ہیں بسا اوقات وہاں دیہاتی لوگوں کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کے لیے اپنی بچی کی عزت کو محفوظ رکھنے کا اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نکاح کر دیں کہیں. تو جب آپ قانون سازی کرتے ہیں اسی وجہ سے دیکھیے اس میں قانون نہیں بنایا گیا، یعنی شریعت میں قانون نہیں بنایا. سوشیو اکنامک کنڈیشنز ہیں جو اس کا تعین کریں گے اس قانون کا. دیکھیے اسی لیے میں اسی کو سمجھانے کی بار بار لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ شریعت ان معاملوں میں قانون سازی کرتی ہے جو ابدی ہو سکتے ہیں، جو ہمیشہ رہ سکتے ہیں. باقی معاملات کو آپ پر چھوڑ دیا جاتا ہے. اس میں سماجی حالات، عمرانی حالات، کسی سوسائٹی میں تمدن اس وقت کس مقام پر کھڑا ہے، ایک قبائلی معاشرے میں آپ کو بڑے اور طرح کے قانون بنانے پڑیں گے. آپ اس وقت دیکھیے آپ کے ملک میں یہ صورتحال ہے کہ ایک علاقہ ایسا ہمارے یہاں موجود ہے جس کے لیے آپ کو آئین میں استثناء پیدا کرنا پڑا ہے. آپ کا فاٹا کا علاقہ آئین میں استثناء پیدا کرنا پڑا ہے.
وہاں آپ کی صوبائی حکومت کی جورسڈکشن نہیں ہوتی، وہاں آپ کی کورٹس کی جورسڈکشن نہیں ہوتی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کو قبائلی رسوم روایات کے لحاظ سے کچھ اقدامات کرنے پڑے. میں اس کی تائید نہیں کر رہا، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ قانون سازی کرتے وقت آپ کو اپنے معاشرے کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اس میں بھی سامنے تو یہ آیا نا کہ جب کلچرل ٹریڈیشنز اور ریلیجن آپس میں انفیوز کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب قسم کا سسٹم آف پریکٹس وجود میں آتا ہے جس میں مذہب کو، کلچر کو، ریلیجن کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کرنا قریب قریب ناممکن ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں علماء کے درمیان جو ڈویژن ہے وہ بھی نیچرل ہے، کیونکہ ہر عالم کا جو کیا کہتے ہیں مکتبہ فکر ہے اور جو ذہنی کیا کہتے ہیں استعداد ہے وہ مختلف ہے. تو ایسی صورت میں کیا دین کی ایک واحد پکچر پیش کرنا اجتہادی معاملات میں یا کیا کہتے ہیں قانونی معاملات میں ممکن نہیں؟ نہیں، کیوں کیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسانوں کو سوچنے کا راستہ بند کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر لیجیے. پارلیمنٹ میں جس تعبیر کو اکثریت حاصل ہو جائے گی وہ قانون بن جائے گی. اگر آپ کسی ایک چیز پہ اصرار کریں گے تو اس کے نتیجے میں دیکھیے نا، وہ پھر اصرار کرتے وقت آپ کسی کو اتھارٹی دیں گے. جب اتھارٹی کسی کو دیں گے تو پوپ وجود میں آ جائے گا، یعنی پھر آپ کو پاپائیت کو ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. غامدی صاحب، دین اسلام کے مطابق اسلام نے سارے آئلی قوانین کو نکاح اور طلاق کی صورتوں کو متعین کر دیا ہے، اور آپ نے بھی مثالوں سے سارے کنڈیشنز کو واضح کر دیا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں جب ایک عورت طلاق لینا چاہتی ہے یا خلا کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر نکاح نامے کی کیا شرعی حیثیت رہ جاتی ہے جب آپ گواہوں کی موجودگی کو اہم گردانتے ہیں یا باقی نیتوں کو یا اس کے اقرار کر لینے کو شوہر کے یا بیوی کے ایک اہم حیثیت حاصل ہو جاتی ہے؟ تو پھر یا تو اس کی تنسیخ کر دی جاتی ہے نکاح نامے میں کہ عورت کو ہم نہیں حق دیتے کہ وہ طلاق دے دے یا وہ خلا لے لے. تو پھر جب وہ اس کا حق ہی ایک تحریری طور پر بھی اسے چھین لیا جاتا ہے تو پھر شرعی طور پہ تو ویسے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر کچہری میں یا کورٹس میں اس کے ساتھ اس طرح استحصال ہوتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں تھوڑی سی غلط فہمی ہو رہی ہے میری بہن. جو نکاح نامہ ہے ہمارا، اس میں خلا کے حق پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لگائی بھی نہیں جا سکتی. یہ تو شریعت کا دیا ہوا حق ہے، یہ ہر عورت کے پاس موجود ہے. اس میں تفویض طلاق کا ایک کالم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا عورت یہ حق لینا چاہتی ہے کہ وہ جب چاہے اپنی طرف سے طلاق دے دے، تو اس کو بعض اوقات کاٹ دیا جاتا ہے. تو وہ آپ کو حق حاصل ہے. آپ اگر چاہتی ہیں کہ وہ حق آپ لیں تو آپ کو نکاح نامے کو پڑھنا چاہیے اور اس کے اوپر اس کے لحاظ سے دستخط کرنے چاہیے. ہماری سوسائٹی کا دباؤ چونکہ اس معاملے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، والدین پسند نہیں کرتے، عام طور پر معاشرہ پسند نہیں کرتا. اسی کو پیش نظر رکھ کر میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اس پروسیجر سے عورت کو گزارنے کی بجائے اور عدالتوں میں دھکے کھلانے کی بجائے ہم قانون سازی ایسی کر دیں کہ جس کے نتیجے میں اس کو طلاق حاصل. اچھا، بات یہ ہے کہ ایک ملک میں ہونے والی شادی یا ایک ملک میں دی جانے والی طلاق کو دوسرے ملک کے عدالتی نظام کے لیے کس طرح ایکسیپٹیبل بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ سچویشن اس وقت مزید کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے جب مسلمانوں کے مکاتب فکر آپس میں ایک نظام طلاق پر متفق نہیں ہوتے. تو وہ کس طرح ایک نظام طلاق کا مطالبہ، جیسا کہ آپ کہتے ہوتے ہیں کہ میں امریکہ میں اپنی مرضی سے نکاح اور شادی کے طلاق کے معاملات نہیں کر سکتا، تو امریکہ کس طرح آپ کو اجازت دے سکتا ہے جب تک مسلمان آپس میں ایک نظام طلاق پر متفق نہیں ہو سکتے، یا دوسرے مغربی ممالک اس بات کو کیسے الاؤ کر سکتے ہیں؟ کہ مسلمان جو وہاں رہ رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ وہاں کے قوانین ان کے دین کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے یہ فیصلہ تو ان کو کرنا ہے کہ وہاں جائیں یا نہ جائیں. امریکہ نے جو قانون بنا رکھا ہے میرے نزدیک تو جہاں تک ان قوانین کا تعلق ہے جس میں کسی گروہ کے مذہب کے معاملات زیر بحث آتے ہیں، وہاں کوئی اس نوعیت کا قانون بنانے نہیں چاہیے. ہر گروہ کو، ہر مذہبی نقطہ نظر کے حاملین کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے طریقے پر نکاح اور طلاق کے معاملات کریں. ٹھیک ہے ہم صاحب جی آپ پوچھیے. عورت کے پاس طلاق کا مطالبہ کرنے کی بجائے طلاق دینے کا حق ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور اگر اس کا شوہر اسے طلاق دینے کو راضی نہیں ہے تو اسے کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑیں گے، جو کہ معاشرے میں اس کی بہت بدنامی ہوگی. تو اس کے لحاظ سے آپ کیا کہنا پسند کریں گے اس بارے میں؟ اسی وجہ سے میں نے یہ تجویز کیا تھا اور اس بات کو بار بار بیان بھی کیا. اس پر بہت بحث بھی ہمارے معاشرے میں ہوئی، اس پر کچھ پروگرام بھی ہوئے، لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے لیے ہمیں قانون بنا دینا چاہیے تاکہ عورتوں کو اس مشقت سے بچا لیا جائے. یہ قانون بنانے کا ہم کو حق ہے، اس میں کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن مطالبہ ہی کرنا چاہیے عورت کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ادارہ قائم کیا گیا ہے اس میں مرد یا شوہر کی حیثیت سربراہ کی ہے. تو آپ جب کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں دیکھیے وہاں بھی دو لفظ استعمال کرتے ہیں، برطرف کرنے کا حق، استعفیٰ دینے کا حق. عورت اصل میں جب مطالبہ کرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ وہ استعفیٰ دے رہی ہوتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں، میں اب اس معاہدے کو قائم نہیں رکھنا چاہتی. یہ کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ حفظ مراتب قائم رہے، یعنی جو رشتے قائم کیے گئے ہیں
ان کی عزت اور ان کا احترام قائم رہے. ہمارے دین میں جو ایک بنیادی چیز ہے وہ حفظ مراتب ہے، یعنی ماں کا ایک درجہ ہے، باپ کا ایک درجہ ہے، شوہر کا ایک درجہ ہے. ہمارے ہاں خواتین یہ اصل میں اب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ شوہر بھی ایک برتری کے مقام پر عزت کی جگہ پر ہونا چاہیے. وہ خیال کرتی ہے یہ دوستی کا تعلق ہے، اس کو قانونی شکل دے دی گئی ہے. اسلام کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے. وہاں ماں باپ بھی دوستی کے مقام پر نہیں ہوتے، وہاں پر شوہر بھی اس حیثیت میں نہیں ہوتا. یہ ادارے قائم نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. غامدی صاحب، ایک واقعہ ہے کہ ثابت بن سیب کیس کی بیوی ایک دفعہ حضور پاک کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ رہ نہیں سکتی کیونکہ مجھے ان کی شکل نہیں پسند. تو حضور پاک پھر ثابت بن کیس کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو یہ واقعہ بیان کیا. اور پھر اس کے بعد جو تھی بلکہ ثابت بن کیس ان سے صاحب بہت محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے، لیکن پھر بھی انہوں نے حضور پاک کے کہنے پہ علیحدگی اختیار کر لی اپنی بیوی سے. تو جہاں اسلام علیحدگی شکل بری ہونے پہ بھی اگر اتنی اجازت دیتا ہے کہ عورت علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، تو پھر وہ طلاق کیوں نہیں دے سکتی؟ دیکھیے، علیحدگی اختیار کرنا ایک چیز ہے، اس کا پروسیجر کیا ہونا چاہیے. یعنی پروسیجر میں کیا یہ چیز کی جائے کہ وہ کھڑے کھڑے طلاق دے دیتی ہیں؟ ایسا نہیں کیا انہوں نے اس کا مطالبہ کیا، اس مطالبے کو مان لیا گیا. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ عورت کی طرف سے اگر طلاق کا مطالبہ سامنے آتا ہے اور وہ مطالبہ معقول ہے، سمجھانے بجھانے کے لیے کچھ وقت ضرور لیا جائے گا، اس کو ماننا چاہیے. اور اگر وہ مطالبہ اس بنیاد پر بھی ہو گیا ہے کہ مجھے صورت پسند نہیں، تو اس کو بھی مان لینا چاہیے. کیونکہ جب علیحدگی کا فیصلہ دونوں نے کر لیا ہے تو اکٹھا رکھنے کی کوئی جبری کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. شوہر عبرت میں انا میں آ کر اس کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دے، اسی کے لیے دو راستے اختیار کیے گئے ہیں نا، کہ اگر وہ مطالبہ مان لیتا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیے، یہ محض ایک اگر نہیں مانتا تو اسی کے لیے تو ہم تجویز کر رہے ہیں. اب ہمارے ہاں طلاق کے لیے پھر عورت عدالت میں جاتی ہے، تو ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے ایک پروسیجر مقرر کر دیا جائے، اس کے لیے قانون سازی کر دی جائے. یعنی یہ کیوں ضروری ہے کہ جن معاملات میں قانون سازی ہمیں کرنی ہے، وہ کیا قانون سازی؟ ہم نے تو یہ تجویز کیا تھا، شوہر نہیں مان رہا، ہم نے تجویز کیا تھا کہ اس کے بعد 120 دن کی یا 90 دن کی مدت مقرر کر دی جائے. زیادہ یا کم بھی ہو سکتی ہے کہ اس مدت کے دوران میں اگر وہ مطالبہ نہیں مانتا تو پھر آپ سے طلاق واقع ہو جائے گی. اور عدالت، اور آپ نے یہ تجاویز اسلامی نظریاتی کونسل ہم نے یہ تجاویز دی تھی اور اسی مقصد کے لیے دی تھی. اس کو اصل میں غلط طریقے سے نتیجے میں آپ کو پورے پاکستان سے علماء کی شدید تنقید کا سامنا بھی تو کرنا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی جمہور علماء کی رائے کو کوئی جب کوئی بات دیکھیے، جمہور علماء کو اپنی بات دلیل سے کہنے کا حق ہے، مجھے اپنی بات دلیل سے کہنے کا حق ہے. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ قانون بنانا ہے پارلیمنٹ نے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وہ جس طریقے سے اس وقت بعض سیاسی معاملات کے بارے میں بالکل بے کردار ہو کے رہ گئی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بے کرداری کہیں بد کرداری میں نہ بدل جائے. تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں. ہی معنوں کا فرق ہے اور یہ اطلاقی معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. اطلاق کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں. تو پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کچھ حفظ مراتب کا ذکر کیا سر. جی، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دونوں کا مطلب علیحدگی ہے. علیحدگی اختیار کرنے کے لیے پروسیجر کیا ہوگا؟ مرد کے لیے الگ ہے، عورت کے لیے الگ ہے. اور وہ فرق کیا کیا گیا؟ وہ فرق یہ کیا گیا ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے، یوں کہیے آپ کہ وہ اس ادارے سے کسی کو برطرف کرتا ہے، اور عورت استعفیٰ دیتی ہے، یعنی وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. بس اتنا فرق کیا گیا. اب اس کے مطالبے کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے لیے قانون سازی کرنے کا ہم کو حق حاصل ہے. ہم قانون سازی کر سکتے ہیں، اس وقت بھی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیے، پہلے زمانے میں تو صورتحال یہ تھی کہ عدالت میں عورتیں جاتی تو ان کو بہت لمبی سماعت سے سابقہ درپیش ہوتا تھا. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی یہ طریقہ رہا، بلکہ 56-57 تک یہی صورتحال تھی. پھر آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی، اور اب ہمارے جج حضرات اتنے سخت نہیں رہے اس معاملے میں. وہ اسی جگہ پر آ گئے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ عورت کو صورت بھی پسند نہیں ہے تو آخر ہمیں اکٹھا رکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہمارے یہاں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں سر. لیکن فیصلہ کرنے میں آپ نے کہا کہ حفظ مراتب کا خیال رکھا جائے گا. مطلب جب جیسے اگر عورت مطالبہ کرتی ہے تو پھر سارے سرکمسٹانسز کو دیکھا جائے گا کہ وہ جو مطالبہ کریے کیوں کریے، کیسے کریے، کیسے نہیں کریے. لیکن اگر مرد طلاق دے رہا ہے تو پھر وہاں پہ وہ سرکمسٹانسز نہیں دیکھے جا رہے. سب کچھ دیکھا جاتا ہے. اس کے لیے بھی 3 مہینے کی مدت مقرر ہے، اسی لیے مقرر کی گئی ہے. 3 مہینے کی جو مدت مقرر کی گئی ہے وہ اسی لیے ہے کہ اب خاندان اپنا کردار ادا کرے، سوسائٹی اپنا کردار ادا کرے، لوگ سمجھائیں بجائیں، خود آدمی کو کچھ عقل آ جائے اور وہ اس کو واپس لے لے. سر، ابھی تک کی بحث میں ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں کہ اس مسئلے میں قرآن نے بہترین صورت دی ہے طلاق کے لیے، اور بہترین حالات عورت اور مرد دونوں کے لیے بیان کیے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو پرابلم چل رہا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں ریلیجن اور اسٹیٹ میں ایک تصادم ہے
وہ اکٹھے نہیں چلتے ہیں. تو یہ تصادم کون ختم کرے گا؟ اس کے لیے آپ نے کہا کہ جو عوام ہیں یا ہماری جو ینگسٹرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور ان کو اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہیے دس اینڈ دیٹ. جب غلطی اسٹیٹ کی ہے، قوانین بنانے کی ہے، تو پھر فریقین کو کیوں اس میں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے؟ جب اگر ایک عورت خلا کا مقدمہ دائر کرتی ہے یا خلا لینا چاہتی ہے تو اس کو جتنا کنڈم کیا جاتا ہے یہ آپ سے ہم سے کسی سے چھپا نہیں ہوا ہے. تو یہ کون اس ذمہ داری کو قبول کرے گا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کی بجائے لیڈرشپ کا فقدان ہے؟ اور کیا علماء کے لیے کوئی خصوصی قسم کے انسٹیٹیوٹ ہوں گے؟ کیا ان لوگوں میں سے ایک سائنٹسٹ، ایک انجینئر بننے والا طالب علم، ظاہر ہے وہ بھی مسلمان ہے، قرآن پاک کا وہ بھی ویسے ہی مطالعہ کر سکتا ہے، تو یہ کیا کہنا کہ نہیں جی ایک علماء کے لیے ایک علیحدہ سے اسپیسیفائی کر کے ایک علیحدہ کلاس کو ڈیولپ کیا جائے؟ اور ہم نے نتائج بھی دیکھ لیے ہیں کہ اس میں پھر دہشت گرد اس طرح جو ایک ایکسٹریمسٹ پیدا ہو رہے ہیں. تو ایسی صورت میں اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارا جو عمومی تعلیم کا نظام ہے اس میں ہم نے اس کی گنجائش نہیں رکھی کہ ایک آدمی جو او لیول اے لیول تک یا ایف ایس سی تک تعلیم پاتا ہے وہ اگر عالم بننا چاہے تو بن سکے، وہ ڈاکٹر بننا چاہے تو بن سکتا ہے، وہ انجینئر بننا چاہے تو بن سکتا ہے، وہ کمپیوٹر سائنس میں اختصاص کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ قصور ہمارا ہے، ہم نے اپنے نظام تعلیم میں اس کی گنجائش نہیں رکھی. وہ فارسی میں کہتے ہیں خانہ خالی رد دیو می گیرد. جب ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا تو پھر ہمارے علماء آگے بڑھے، انہوں نے مدرسے قائم کر لیے. تو یہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے، علماء اپنی ذمہ داری ادا کریں، دانشور اپنی ذمہ داری ادا کریں. سوسائٹی کی اصلاح کسی ایک شخص یا ایک فرد یا ایک گروہ سے نہیں ہوتی، یہ ہم سب کو مل کے کردار ادا. یہ بتائیے کہ جو طلاق کا موجودہ قانون ہے اس میں کن کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے ہم سے؟ تو میرے نزدیک سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں طلاق نامہ مرتب کرنا چاہیے. طلاق نامہ مرتب کر کے طلاق نامہ مرتب کرنا چاہیے اور اس میں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ ہر حال میں ایک طلاق دیں گے. 2 طلاق 3 طلاق کا کوئی تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. ایک طلاق اگر وہ دے چکے ہیں تو تب دوسری طلاق کی نوبت آنی چاہیے. یہ صورتحال ہے. محض اس کی اگر آپ اصلاح کر دیں، جس طرح ہم نے ایک نکاح نامہ مرتب کیا ہوا ہے. آپ دیکھیے جب یہ نکاح نامہ نہیں تھا اس وقت تک لوگ نکاح کرتے تھے، نکاح اس وقت بھی ہوتا تھا. اب نکاح نامہ ہم نے مرتب کر دیا تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ آپ کو نکاح نامے کے مطابق ہی نکاح کرنا ہے. تو اگر آپ طلاق نامہ بھی مرتب کر دیں گے تو اس کے بعد لوگ قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. وہ جا کے وہاں سے ایک طلاق نامہ لیں گے، اس کو پر کریں گے، اس پر دستخط کریں گے، اور اس طرح جو قانون کی خلاف ورزی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں طلاق کے پورے پروسیس کو آپ چینلائز کرنے کی بات اس کو پوری طرح ٹھیک ہے. ہم سب یہاں پہ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ناظرین، زمانہ قدیم کے مشہور یونانی شاعر ہومر نے اپنی کتاب دی اوڈیسے میں لکھا ہے کہ جب ایک میاں اور بیوی مل کر ایک گھر بساتے ہیں اور اپنے دوستوں کے لیے باعث مسرت اور اپنے دشمنوں کے لیے باعث آزار بنتے ہیں تو اس سے زیادہ قابل تحسین بات کوئی ہو نہیں سکتی. اسی لیے طلاق کو ہر ممکنہ حد تک سماجی اور مذہبی پیراڈائم میں برا جانتے ہوئے اسے صرف ایک ناگزیر برائی کے طور پر ہی قبول کیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز.